السلام علیکم ناظرین، دیکھتی ہیں آپ کو سنتے کانوں کو سمینہ کا سلام، خوشیوں کے رنگ سمینہ کے سنگ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے خوبصورت پروگرام ہم آپ کے لے کے آتے ہیں تکرار، اور آپ دیکھتے ہیں اپنے چینل آواز انٹرٹینمنٹ پہ، دیکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہتے ہیں ملائیے اپنی آواز ہماری آواز کے ساتھ، ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز بہت سارے لوگوں تک۔ اور یہ ہم اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئے، رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 25ویں شب ہے، ایک جاگنے کی رات ہے۔ طاق راتوں میں جس طرح 5 راتیں ہوتی ہیں جس میں تلاش کرنے ہوتے ہیں شب قدر کی کون سی رات ہے، شب قدر کی کون سی رات ہے، اسی میں سے ایک آج شب قدر کی 25ویں شب ہے، جس میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا رحمت اور مبارک والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا بھی ہو سکے رحمتیں سمیٹ لیں، برکتیں سمیٹ لیں۔ تو یہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علامہ نور احمد نور صاحب ہوتے ہیں، اور آپ لوگ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی الجھن ہے، کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کیجئے اس نمبر پہ جو ہمارے اسکرین پہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ کال کیجئے اور آپ کو مولانا صاحب آن لائن ہی جواب دے دیں گے، فوراً ہی آپ کو آپ کے مسائل کا جواب، مسئلے کا جواب مل جائے گا۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں مولانا صاحب کو۔ جی ہیلو، السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، کل کچھ سوالات رہ گئے تھے، ان کے جوابات دینے سے پہلے میں صرف ایک بات مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ جو کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اب تو کچھ تھوڑا بہت کنٹرول میں آیا ہے۔ آج 3500 کیسز یہاں پر آئے ہیں، جس طرح 4000 آ رہے تھے اس سے تھوڑا فگر نیچے گیا ہے۔ تو یقیناً جہاں جہاں بہت تیزی سے ویکسین لگ رہی ہے، آپ اپنے علاقے میں ضرور نوٹ کیجئے، اگر آپ کی باری آئی ہے تو ضرور لگوائیے، فوراً جا کے اپنا اپائنٹمنٹ بنائیے اور لگوائیے۔ ہر علاقے کا پوسٹر کوڈ لگا ہوا ہے، ویب سائٹ پہ جا کے چیک کیجئے، پوسٹر کوڈ چیک کیجئے، اگر آپ کے علاقے میں کن کن جگہوں پہ انتظام ارینجمنٹ کیا گیا ہے ان سب چیزوں کا، تو ضرور اپنی اپائنٹمنٹ بنائیے اور ضرور جائیے۔ اور پوری دنیا میں کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، پاکستان والوں کے لیے بھی یہی میسیج ہے، خدا کے لیے احتیاط کیجئے۔ زندگی رہے گی تو نیکسٹ ایئر پھر عید آئے گی، یہ آخری عید نہیں ہے آپ کی، پر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو آخری عید منانا چاہتے ہیں۔ جو اس طرح آپ لوگ کراؤڈ کے صورت کے اندر جا رہے ہیں، اتنا رش ہے بازاروں کے اندر، جیسے لگ رہا ہے خدا کے لیے آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں عبادتیں کر لیجئے، گھر میں بیٹھیے، دعائیں کیجئے، رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے اللہ کو پکاریے۔ اگر آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو کیوں نہیں اس کرونا، اس وبا سے ہمیں نجات ملے گی؟ ہم کیوں نہیں اس کے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے؟ آپ لوگ مانگ کے تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ لوگ کے درمیان شامل ہوا ہے، جس میں آپ لوگوں کو خود نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مہینہ نصیب ہوا ہے۔ تو اس مہینے سے جتنا بھی ہو سکے فیض پا لیجئے، دعائیں کیجئے۔ کیا آپ لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں؟ اتنا گورنمنٹ بول رہی ہے آپ لوگ کو گھر میں رہیں، SOPs کو فالو کریں، کوئی بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، SOPs کو کوئی فالو نہیں کر رہا۔ بازاروں میں اتنا رش ہے، اگر 5 گھنٹے کے لیے بازار کھل رہے ہیں تو لگتا ہے کہ 5 گھنٹے میں ایک دوسرے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے۔ اب بتائیے کرونا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیسز اتنے بڑھ رہے ہیں، پاکستان کا بھی ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ انڈیا جیسے حالات ہو جائیں جس طرح انڈیا کے حالات ہیں۔ انڈیا میں بھی اتنی زیادہ امواتیں ہو رہی ہیں، اتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں، دنیا سے مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے التجائیں کی جا رہی ہیں، درخواستیں کی جا رہی ہیں، ریکویسٹ کی جا رہی ہے، پر وہ وہاں کی عوام بھی کسی صورت بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھی وہاں پہ بھی جو بھی تہوار ہوتے ہیں وہ تہوار ایسے منائے جا رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے سے کن لوگوں کی امواتیں ہو رہی ہیں، کون لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اپنی زندگی سے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا، اور جن کے پیارے جا رہے ہوتے ہیں انہی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور جو اپنے پیاروں سے جدا ہوتا ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے اس درد کا اور اس وبا کا، مگر لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارا میڈیا شور مچا رہا ہے، ہر جگہ یہی بولا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، احتیاط کیجئے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، دعائیں کیجئے۔ میں تو تمام دنیا کے لوگوں سے یہی کہوں گی کہ پلیز جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ جس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اپنے بھگوان سے، اپنے جس سے بھی مندر میں جائیے، جہاں بھی جائیے، جس پہ آپ کو یقین ہے اس پہ دعا کیجئے۔ مسلمانوں کو چاہیے یہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ، اس میں رو رو کے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو دوبارہ سے عید آئے گی، دوبارہ سے رمضان آئیں گے، اسی طرح جوش و خروش سے آپ لوگ منا سکتے ہیں، اسی طرح شاپنگ کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنے پیاروں کے ساتھ عید ویسے ہی منا سکتے ہیں، ویسے ہی افطاریاں کر سکتے ہیں۔ ابھی سٹاپ کر دیجئے، ابھی جن کو ضرورت ہے، جو بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، پلیز ان کو دے دیجئے، ان کو دیجئے، وہ ابھی آپ کی خوشی میں تھوڑا خوش ہو جائیں گے، ان کے بچے بھی آپ کے ساتھ شرکت کر لیں گے۔ میری التجا ہے، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، پلیز۔ جی مولانا صاحب۔ جی بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے۔ یہ چیزیں یاد دلاتے رہنے سے ہی انسانوں کو یاد رہتی ہیں، اور یہ ہم لوگوں کی احتیاط میں کمی ہے کہ جو اتنا تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں جن جی ملکوں میں
تھوڑا سا خیال رکھا گیا وہاں بہت فرق ہے، اور جن لوگوں نے خیال نہیں رکھا، جہاں ایجوکیشن کم ہے، جہاں لوگ فریلی ملتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے۔ جی تو اس کا جتنا بھی زیادہ خیال رکھا جائے، ہم سب لوگ سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کیئرلیس نہیں ہیں، ہم کیئرلیس ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے، بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، زندگیوں کا چھوٹی مسئلہ بات ہے، نہیں جی پیاروں کی زندگی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے بہت اچھا کرتی ہیں آپ کے اس پر جتنا زور دینا ہے اتنا ہی کم ہے۔ جی تو کچھ سوالات تھے ہمارے کل رہ گئے تھے، ایک تو جی بھائی نے پوچھا کہ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات میں کیا فرق ہے۔ جی تو یہ تین لفظ ہیں اور ان کی بیک گراؤنڈ ہے، پوری معنی ہے، مطلب ہے۔ خیرات تو ہر نیک کام کو خیرات کہتے ہیں، خیر سے نکلا ہے یہ۔ جی ہمارے ہاں جو یہ لفظ متداول ہے یا جو رواج ہے اس کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جب کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کو خیرات دینا سمجھتے ہیں کہ یہ خیرات دے دی ہم نے، لیکن عربی کے اندر جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہر خیر ہوتا ہے، یعنی اس کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ہر نیکی، ہر اچھائی، ہر تقوی والا کام خیر ہے۔ ہاں جی، تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما، جی یعنی ہر اچھی چیز کے کام کی توفیق عطا فرما۔ تو خیر اور خیرات یہ بہت وسیع مفہوم ہے، جو ہر نیکی، جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں، سب اس میں آ جاتے ہیں، خیر میں اور خیرات میں۔ جی اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے، اور بھی آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ سب خیر اور خیرات میں آ جاتا ہے۔ تو اب آئے دو لفظ رہ گئے جس میں زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ تو جی زکوٰۃ جو ہے وہ صدقہ فرض ہے، ہاں جی، باقی جی جتنی بھی صدقات ہیں وہ صدقات نافلہ ہیں، یا ایسے صدقات ہوتے ہیں کہ جن کی آپ منت مان لیتے ہیں، وہ بھی صدقات میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں ایک یہ سیکنڈ کروں گا، ایک سیکنڈ مولانا صاحب سر، جی ہلو ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، دو آدمیوں کو اعتکاف ہے کہ دو آدمی اعتکاف کریں، ورنہ اہل محلہ جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ارے ہر محلے سے دو آدمیوں کو اعتکاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب اعتکاف کے لیے جاتے ہیں نا، اگر دو آدمی جی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھیں جی تو پورا محلہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ پورے محلے سے دو آدمیوں کو اعتکاف میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، اگر پورا دو آدمی نہیں بیٹھے تو پورا محلہ گناہ گار ہوتا ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ ہاں نہیں، یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ مگر ہمارے محلے میں 6 آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے۔ صحیح تو اب جو جمعے کی نماز اور فلاں نماز 10 آدمیوں کی ٹوٹل اجازت ہے، پرمیشن ہے جی کہ ہماری مالٹن کی مسجد جو ہے وہ 10 آدمی تک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی دو تو ایک مولوی ہو گیا، ایک مؤذن صاحب ہو گئے، 8 ہو گئے، تو باہر کا کوئی آدمی آ ہی نہیں سکتا جی کہ وہ اعتکافی والے بس وہی نماز پڑھیں، پڑھنے کے ان کے لیے ہو گیا۔ باقی بھائی دو آدمیوں کو رکھتے ہیں نا، جب وبا پھیلی ہوئی تو اور دوسرے بھی کوئی آدمی اگر نماز پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کوئی پڑھے کبھی کوئی پڑھے، یہ تو نہیں کہ 6 آدمیوں کو آپ نے پرمیشن دے دی جو انتظامیہ نے، تو یہ تو کفارہ کس پہ ادا ہوگا؟ اچھا، تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا سوال کیا ہے مولانا صاحب سے، سوال کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مسجد میں کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا مولویوں کو؟ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولویوں کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا 6 لوگوں کا؟ ہاں، 6 آدمیوں کو جو اجازت دی غلطی ہے نا میرے خیال سے، تو کتنے آدمیوں کو؟ کیونکہ اور لوگوں کو نماز نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ 10 آدمی کی ٹوٹل نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مسجد کو کفارہ دینا پڑے گا، 6 آدمی ان کے گھر پاس مسجد میں جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھ گئے اور 2-3 ان کے مسجد والے ہوتے ہیں تو 10 لوگ ہیں، بس وہی لوگ تراویحاں اور وہی لوگ عبادت کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہنا ہے باہر سے کوئی نہیں آئے گا، کوئی دوسرا نہیں جا سکتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کی جب عبادت نہیں ہے تو پھر وہ اعتکاف کیسے ہوا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ ان کا تو اعتکاف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، جی، مگر ہمارے لیے بھی کوئی گنجائش رکھنی چاہیے تھی نا، 2 آدمی۔ اچھا، آپ لوگوں کے لیے بھی گنجائش رکھنی چاہیے تھی، صحیح ہے، ہاں ہاں، تھینک یو، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ چلیں پوچھتے ہیں مولانا صاحب سے۔ ہاں، تھینک یو، بہت شکریہ جی۔ جی مولانا صاحب، اچھا آپ نے جی، سنا سوال ان کا؟ جی سن لیا سوال۔ چلیں جی اچھا، مسئلہ میں بتا رہا تھا کہ جو صدقہ ہوتا ہے، لفظ صداق سے نکلا ہے جی عربی کے اندر، جی، اور صداق کا مطلب ہوتا ہے بدلہ۔ تو جو صدقہ صداق کا ہے یہ مطلب حدیث جی پاک میں آتا ہے کہ یہ انسان کے
گناہوں کا بدلہ بن جاتا ہے، اس کی غلطیوں کا بدلہ بن جاتا ہے، اس کی بیماریوں کا بدلہ بن جاتا ہے، یعنی اس پہ جو مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، وبائیں آتی ہیں تو یہ صدقہ جو ہے اس کو ٹال دیتا ہے، تو یہ ان چیزوں کا بدلہ بن جاتا ہے۔ جی تو یہ صدقات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ فرض جو ہے صدقات فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور باقی صدقات نافلہ ہوتے ہیں، یا جو بندہ قسم کھا لے یا بندہ منت مان لے تو وہ بھی پھر انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح قسم کا کفارہ جب انسان توڑتا ہے وہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حج عمرے میں غلطی ہو جاتی ہے تو وہاں صدقہ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح بیماری کے اوپر اگر کوئی صدقہ دینا چاہے تو وہ بیماری ٹل جاتی ہے، مشکلات اور پریشانی میں صدقہ دینا، یہ سب چیزیں نفلی صدقہ ہیں۔ تو جی میں نے بتا دیا کہ جو فرض صدقہ تھا وہ زکوٰۃ تھی، اور باقی جو منت مانی وہ بھی فرض ہو گئی، قسم اٹھا لی وہ بھی فرض ہو گئی، اور اس کے بعد جتنے صدقات ہیں وہ نافلہ صدقات ہیں اور نفلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پالتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ جی پالنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں ایک بچے کو پالتی ہے، والدین پالتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر ان کو پال پال کے جوان کر دیتے ہیں۔ جی تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو پالتا ہے کہ جیسے آپ ایک درخت کی پالنا کرتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پانی دیتے ہیں، ماشاء وہ اللہ بڑھتا سبحان اللہ۔ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ حضور نے جی فرمایا صدقہ جو آپ دیتے ہیں تو بہت چھوٹا سا بھی ہو لیکن روز محشر آپ کو بہت بڑے درخت کی طرح اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ سبحان صدقات اللہ، انسان کتنی بڑی بات ہے۔ جی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، یہ جو آج کل رمضان کے اندر چیریٹیز کی بات ہو رہی ہے تو یہ سب صدقات میں آتا ہے، اور یہ صدقات انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے مال انسان کا پاک ہوتا ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ میں ایک آخری بات اس حوالے سے صرف عرض کر دوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں ام المومنین کہ یا رسول اللہ گھر میں بڑی تنگی ہے جی۔ اب جی یہ حضور کا اپنا گھر تھا، ام المومنین تھی، حضور کو تو پتہ تھا، اور بتاتے ہیں صحابہ کرام اور امہات المومنین جی عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مہینہ گزر جاتا تو کسی حضور کی بیوی کے گھر میں، امہات المومنین کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دھواں نہیں اٹھتا تھا، ایک مہینہ گزر جاتا۔ یعنی یہ وہ فقر ہے جو اختیاری ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر خود طاری کیا تھا، تاکہ میری امت کا غریب سے غریب شخص بھی جب مجھے دیکھے، میری جی سیرت کو دیکھے، اسے مایوسی نہ ہو، وہ ہمت نہ ہار بیٹھے اور یہ کہے کہ اگر ہمارے آقا اس کیفیت میں گزارا کر سکتے ہیں تو ہم کون ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو جی غریبوں کی ڈھال بنانے کے لیے حضور غریبوں میں خود شامل ہوئے۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلتے، جو حضور چاہتے وہ ہو جاتا، لیکن آقا علیہ السلام نے آخرت کا سودا کیا اور یہاں پر مال دنیا کو دیتے رہے۔ تو ام سلمہ نے عرض کیا یا سبحان رسول اللہ اللہ۔ بہت آپ دعا کریں، تو حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ اپنا ہاتھ کھول دو، اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، یہی تو میں بات کرتی ہوں کہ اگر ہوتا تو میں کسی کو دیتی، تو اب تو ہے ہی نہیں ہے تو میں دوں کہاں سے۔ فرمایا بس میں پھر کہتا ہوں کہ ہاتھ کھول دو، اللہ کے راستے میں دو، چاہے قرض اٹھا کے دو، جب آپ دو گی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، دینے والوں کو خدا دیتا ہے۔ تو سبحان حضرت اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے قرض اٹھا کے دینا شروع کر دیا اور رب نے مجھ پر کرم فرما دیا اور میری وہ مشکلات اور پریشانیاں حل ہو گئی۔ تو میاں محمد صاحب ایک شعر بولتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوتے، جی اگر وہ سخی ہوتے تو پھر ان کے پاس مال جمع نہ ہوتا نا، وہ اللہ کے مال راستے میں جمع نہ دیتے ہوتا۔ رہتے۔ جی جی جی، تو بہت ہی مالاں پیاری والے جواب، بہت ہی جی۔ کہتے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوتا، تے ادھر ادھر دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوتا۔ جی جی یعنی جی جی دونوں جہان کے اندر جو سخی ہوتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، وہ کنگال نہیں ہوتا، وہ جی محروم نہیں ہوتا، اللہ اسے دیتا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا جاتا ہے اور اللہ پھر اسے دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی تعریف تھی صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات کی۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور وہ سفر پہ رہتے ہیں، ان کی جاب ہی ایسی ہے، تو جی ظاہر ہے جب جاب پہ ہیں اور آپ سفر پہ ہیں تو آپ پر مسافر والی ساری جو پابندیاں ہیں یا شرائط ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اگر سفر پہ ہیں تو ہمیشہ آپ
وہ فیسلٹیز انجوائے کر سکتے ہیں، یعنی قصر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں قصر نا؟ جی ہاں جی، مولانا صاحب 2 رکعت قصر نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں ہر جی، نماز کی؟ 2 رکعت ہوتی ہیں اور مغرب کی پوری 3 ہی ہوتی ہیں، جی، تو اور وہ ملا صورت میں کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں عصر مغرب ملا کے پڑھ لیں اور عشاء؟ وہ سفر کے اندر ہو سکتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جی جب سفر میں ہوتے تھے، اس کو پتہ ہے قافلے ہوتے تھے، بڑے بڑے قافلے اور جی جی سفر اور جنگیں اور مکہ سے مدینہ جانا، تو اس صورتحال کے اندر آقا علیہ السلام سفر پہ ہوتے تو زور کی نماز تھوڑا لیٹ کر لیتے، کہتے آگے چلیں آگے چلیں۔ جب عصر کا ٹائم قریب ہوتا تو اس وقت آپ کہیں قیام فرماتے، پورا قافلہ رکتا اور آپ زور کی نماز پڑھتے، پھر کچھ تھوڑا بہت آرام کرتے یا کھاتے پیتے اور ساتھ ہی پھر عصر کی نماز پڑھ کے آگے چلے جاتے، تو وہ زور کی اینڈ میں چلی جاتی اور عصر کی شروع میں ہو جاتی، تو اس طرح وہ جوائنٹ ہو جاتا اور دونوں نمازیں جمع ہو جاتی۔ اسی طرح آپ اگر مغرب اور عشاء کے قریب ہوتے تو یوں کر لیتے، تو جی یہ حضور کا طریقہ کار تھا کہ 2 نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں، جیسے کہ احناف کے ہاں 2 نمازوں کے درمیان کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اسپیئر ٹائم نہیں ہوتا، یعنی ادھر عصر کی نماز سے پہلے پہلے آپ زور پڑھ سکتے ہیں، تو عصر کی نماز شروع ہونے سے پہلے آپ 10-15 منٹ آپ پہلے زور پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح زور جب آپ نے اینڈ پہ جا کے پڑھی تو ساتھ ہی پھر آپ عصر پڑھ سکتے ہیں، تو سفر کے اندر یہ ایسے انسان کر سکتا ہے۔ عام نہیں کرنا چاہیے، نمازوں کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اگر گھر کے اندر ہو یا عام حالات میں تو جی نماز کو لیٹ کرنا چاہیے، ابتدائی وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر سفر میں ہو تو جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے انسان۔ جی، جی تو کمپلیٹ ہو گئے عبادت کل کا کے سوال؟ جی جی عبادت کا پوچھا تھا کہ عبادت کا بہترین وقت کیا ہے، تو جی یاد رکھیں عبادت کا وقت تو ویسے تو 24 گھنٹے ہی عبادت کے لیے ہیں، آپ جب دل کرے عبادت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن رات کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور جو محبوبوں کی عبادت ہوتی ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور جن سے جی ان اللہ کا محبت سوال کرتا تھا کہ عبادت شروع کری جائے تو اسٹاپ کس وقت کی جائے، جیسے افطار وہ سحری سے پہلے کون سا ٹائم تک ختم کرنی چاہیے عبادت، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے وہ۔ وہ جو اذان کا ٹائم ہوتا ہے نا جی، اذان سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دیں، جو نہیں بھی وہ جس وقت۔ جیسے سحری بھی بنانی ہوتی ہے تو اگر عبادت جاگنے کی راتیں ہیں، جیسے 25ویں شب ہے تو ہم سحری بنانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیڈیز اور یہ جینٹس بھی ہوتے ہیں کہ چلو بھائی نفل تہجد کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سحری کرنے کے لیے آئے تو اس وقت اسٹاپ کر دیں، اس کے بعد فجر پڑھیں، دعا کر لیں، یہ جاگنے کی راتوں میں پوچھ رہے تھے وہ۔ جی جاگنے کی راتوں میں جو آپ اس نیت سے ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ نے کھانا پکانا ہے، روزہ رکھنا ہے، جی تو آپ اس کے لیے تو ظاہر ٹائم نکالیں گے، اور آپ کا وہ ٹائم بھی اسی ٹائم میں شامل ہوگا جس میں آپ عبادت کر رہے تھے، یعنی وہ بھی آپ کا ٹائم عبادت میں ہی لکھا جائے گا، کیونکہ آپ روزے والوں کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ اللہ ہی کی سبحان رضا اللہ۔ کے لیے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر آپ نے ٹائم نکال رہے ہیں، تو جتنا ٹائم آپ کو چاہیے اتنا ٹائم اس رات میں سے کھانے کی تیاری کے لیے نکال لیں، تو وہ آپ کا پوری رات جو ہے عبادت میں سمجھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جی، جی تو عبادت کا ویسے جو وقت ہوتا ہے وہ آدھی رات کے بعد جو اصل تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، قیام اللیل کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، وہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تھوڑا عشاء کی نماز کے لیے صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے، تو آپ صحابہ کرام نے نماز نہیں پڑھی بلکہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ آدھی رات ہوئی تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کی زلفوں سے پانی کے قطرے نچڑ رہے تھے، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے آدھی رات کے ٹائم یعنی تقریباً 12 بجے ہمیں نماز عشاء کی پڑھائی، اور حضور نے فرمایا کہ آپ حیران ہو گئے کہ آج میں لیٹ کیوں آیا ہوں، فرمایا کہ میں جان بوجھ کر لیٹ آیا ہوں، اگر مجھے اپنی امت کے لیے مشکل کا خطرہ نہ ہوتا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا تو میں کہتا کہ آپ عشاء کی نماز اس ٹائم پڑھا کریں، تو عشاء کی نماز مغرب کے بعد پڑھاتے ہیں اس لیے کہ امت کے لیے آسانی ہو، رات 12-1 بجے کے بعد نماز پڑھنا پڑے تو سب کے لیے مشکل ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے بتا بھی دیا کہ اگر امت کے لیے مشکل نہ ہوتی تو میں کہتا کہ عشاء کی نماز اس ٹائم پڑھا کرو، کیونکہ جو رات بیتتی ہے دنیا دار خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں، لیکن اللہ والے اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کو فرمایا
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب آپ کے لیے جو تہجد کے نفل ہیں یہ آپ پڑھا کریں رات کے وقت پچھلے پہر میں، بے شک اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مقام محبوبیت ہے۔ آقا علیہ السلام لازمی کر لیا تھا اپنے اوپر، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اگر امتی بھی تہجد کی نماز پڑھیں تو یہ محبوبوں والی نماز ہے، اور مقام محبوبیت اور محمودیت کا فیض ان انسانوں کو بھی ملے گا جو پچھلے پہر کی نماز پڑھیں گے۔ تو یہی قیام اللیل بھی ہے، یہی تہجد بھی ہے، یہی اللہ کے پیاروں کی کوشش سبحان کیا اللہ، کریں، ماشاء اللہ۔ ٹائم نکال کے اس کو پڑھیں۔ اور پھر وہ علامہ اقبال کا کہ میں شعر آخر میں سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، یہ سب اولیاء کے نام ہیں، اللہ کے محبوبوں کے نام ہیں۔ کہتے ہیں عطار ہو خواجہ فرید الدین عطار ہو، عطار ہو رومی ہو مولانا روم، جی راضی امام راضی، غزالی امام غزالی، یہ بڑے اکابرین امت ہیں۔ تو سبحان کہتے ہیں اللہ۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ۔ جی سحری کے ٹائم جب آپ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں رات کے آخری پہر میں، تو فرماتے ہیں کہ سارے اولیاء اسی جگہ سے، اسی رستے سے اور اسی طریقے سے ان کو مقامات ملے ہیں۔ تو انسان جب تہجد کے ٹائم اٹھتا ہے تو وہ سب سے پیارا، سب سے مقبولیت اور محبوبیت والا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم پھر جو مناجات ہوتی ہیں، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، سب سے قریب انسان ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے، دنیا کے جھگڑے، دنیا کے کام، تو اللہ کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحان یہی اللہ۔ چاہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ ایسے کلام کرے جب اس کی زندگی جی میں اور کوئی نہ ہو، صرف میں ہوں۔ تو دنیا میں اور بھی جھنجھڑ ہوتے ہیں، اور بھی بزنس ہوتے ہیں، لیکن رات کے اس پہر میں اور کوئی نہیں ہوتا، بس محبوب سے مولانا صاحب ایک ملاقات۔ اور کالر ہے میرے ساتھ، میں ان کا سوال لے لوں۔ جی ہیلو، ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی جی وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں 2 دن سے بہت پریشان ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ کچھ کنفیوز ہے۔ میں اس کے بہاف پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ اس کا جواب دے دیں گے؟ وہ کہتی ہے کہ مطلب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتی ہوں یا اللہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں؟ میں اس کو کل سے جتنا ہم سے سمجھایا جا سکا ہم نے سمجھایا ہے، لیکن یہ مطمئن نہیں ہو پا رہی ہے، تو کیا آپ اس سے بات کر سکتے ہیں؟ وہ دیں اس کو فون۔ ہیلو جی ہیلو ہیلو جی ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو مولانا صاحب سن رہے ہیں، بیٹا بات کیجیے۔ The only question was like, what do we do in order to understand that we have love for like our Allah and our Prophet, and they have love for us back? Like, what can we do apart from like the 5 pillars of like our roza, our zakat, our hajj, our namaz? Like, what else can we do? جی مولانا صاحب۔ جی when you do obligatory things like you said نماز، روزہ، حج and zakat, so this is a sign. ٹی وی پہ سنیں، ایکسکیوز می، آپ ٹی وی پہ سنیں، ان کی آواز، فون بند کریں اور ٹی وی پہ سنیں۔ جی اپنا ٹی وی کا والیوم بند کریں، ٹی وی بند کریں اور آواز ٹی وی پہ دے گئے اپنا آنسر۔ جی جی مولانا صاحب بولیے۔ اچھا، اس کے لیے 2-3 چیزیں میں، چونکہ یہ موضوع تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا موضوع جی ہماری بیٹی آپ اردو میں بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اردو کے اندر بچے۔ جی میں اردو میں کروں گا تاکہ اور بھی سامعین جو ہیں وہ اور لوگوں کی، جی میں اسی لیے چاہ رہی تھی کہ انگلش میں کے بجائے آپ اردو میں ذرا ایکسپلین کریں گے نا، بہت خوبصورت طریقے سے آپ ایکسپلین کر پائیں گے، تو اردو میں کر دیجیے، کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگ بھی سن رہے ہیں، ان کو بھی انڈرسٹینڈ ہوگا تھوڑا۔ جی اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے نا، جب دعویٰ کرتا ہے میں محبت کرتا ہوں، تو ظاہر ہے یہ دوسرے کو نہیں پتا ہوتا، اس انسان کو پتا ہوتا ہے وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو جتنی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کروڑہا گنا اس سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو حضور بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ جی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب میرا بندہ میری طرف 1 قدم اٹھاتا ہے تو میں 10 قدم بندے کی طرف اٹھاتا ہوں۔ جب وہ بندہ میری طرف 1 بالشت، کہتے ہیں یہ جو آپ گٹھ کہتے ہیں نا ہاتھ کا، جی
میری طرف 1 فٹ آتا ہے تو میں 1 گز بندے کی طرف جاتا ہوں. ہے جی. سبحان اللہ تعالیٰ اللہ. کہتا ہے جب 1 قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم بندے کی طرف جاتا ہوں. جی پھر کہتے ہیں جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر بندے کی طرف جاتا ہوں. یعنی یوں سمجھ لیں، یہ یقین رکھیں کہ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس سے ملینز ٹائم زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے. تو یہ یقین ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہیں اور علم کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. جی سارے حیران ہو گئے کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں تو اللہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس سبحان سے بڑی اللہ. ثبوت کیا چاہیے قرآن مجید کہ جب میں اللہ کہتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو، تم زمین پہ یاد کرتے ہو، میں تمہیں عرش پہ یاد کرتا ہوں. اب کسی مولوی کسی اور دوسرے تیسرے سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا مفتی اللہ ہے. قرآن میں اللہ نے لکھ دیا بندو. پھر اس حدیث پاک جو میں بتا رہا ہوں اس میں ہی اللہ نے کہا ہے بندے جب تم اذا ذکر عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب وہ بندہ میرا اپنے من کے اندر اپنے دل کے اندر مجھے یاد کرتا ہے خفیہ طریقے سے، تو اللہ کہتا ہے میں بھی پھر خفیہ طریقے سے بندے کو یاد کرتا ہوں. فاذا ذکرنی فی مالئن ذکرتہ فی مالئن خیر منہ. تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مجلسیں سجا کر دوسروں کو بلا کر محفلیں بنا کر مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے تم زمین پہ محفلیں سجاتے ہو، میں عرش پہ فرشتوں کی محفل سجا کے تمہیں یاد کرتا ہوں. تو آپ سبحان دیکھیں اللہ. اتنی پیاری بات ہے کہ بندہ زمین پہ اور پھر بندہ گناہ گار ہے، جب وہ پکارتا ہے یا اللہ تو پھر اللہ جو پاک ذات ہے وہ کہتی ہے جی میرے بندے آپ بولو تو صحیح، آپ کیا کہنا چاہتے ہو. بس ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ ہم سن سکیں، ورنہ جی جب بندہ یہ کہے نا کہ یا اللہ، وہ اتنا محبت بھرا جواب اوپر سے آتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو یہ جان کر خوشی سے تمہارے جوڑ علیحدہ ہو جائیں، تم مر جاؤ خوشی سے اگر تمہیں یہ پتہ ہو. تو جب ایک بیٹی اس طرح کی معصوم اور نوجوان جوانی کی عمر میں جب اللہ کو یاد کرتی ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملین ٹائم زیادہ تم سے محبت بھی کرتا ہے. جب تم یاد کرتی ہو تو اللہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے. اور ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی حدیث قدسی ہے. فرمایا کہ میں یرید لقاء اللہ یرید اللہ لقاءہ. جب بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، دیکھیں نا محبت کی سب سے بڑی مثال کیا ہوتی ہے. جی محبت کی مثال ہوتی ہے کسی اپنے پیارے کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس سے کلام کرنا، اس کی زیارت کرنا، اس کو ملنا، وہ قریب رہے، قرب میں رہے، اس کو دیکھتے رہیں. یہی ہوتا ہے نا محبت کا. جی تو اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے کہ بندہ پھر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے. پھر بندہ نماز ہے، اللہ سے قرب، اللہ کے دیدار کرنے کے لیے، قرب کرنے کے لیے نماز پڑھے انسان. اور پھر میں نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور جی وہ اللہ کے حضور کھڑے بھی لیٹے بھی اور ہر طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے. جب انسان اللہ سبحان سے اللہ. محبت کرتا ہے اللہ اس سے جی محبت کرتا ہے. جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس بندے کو پکارتا ہے. سبحان یہ اللہ. کبھی ہو سبحان ہی نہیں سکتا کہ. جی اور پھر ایک اور بھی بتا دوں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے. اسے پتہ چل جائے کہ اب مجھے اللہ پیار کر رہا ہے تو حضور نے بتایا کہ اس کے لیے مشکلوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے لیے پریشانیوں کے دروازے کھل جائیں گے. اور فرمایا جو عشق الہی کا دعویٰ کرے گا وہ یوں سمجھ لے کہ اس کے اوپر مشکلیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑوں سے بارش کا پانی سیلاب کی صورت میں آتا ہے نا، اس کی طرح مشکلیں اس طرح بڑھیں گی. تو یہ ایک نشانی ہے. اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں. جب اس کو تسکین قلب ملتا ہے، جب اس کے آنسو آتے ہیں، جب اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. جب دل کو سکون ملتا ہے عبادت میں، یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. پھر مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح کوئی محبوب کو چھیڑتا ہے نا، چھیڑا خانی جیسے کرتے ہیں. آپ کو بچہ بہت پیارا لگتا ہے، آپ اس کو چھیڑتے ہو، بعد کا تو رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ جی پھر بھی اسے چھیڑ رہے ہو کہ پیار میں چھیڑ رہے ہوتے ہو.
تو یہ جو جی مشکلیں پریشانی، یہ اللہ کا پیار ہوتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے میری محبت میں کتنا کامل ہے یہ بندہ. تو جی یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا موضوع چھیڑا ہے. یقین رکھیں کہ جب آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ آپ سے 1000 گنا اس سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے. اور وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ تو دیکھیں جو بھی مخلوق اس نے پیدا کی ہے، اس نے جانوروں کو پیدا کیا، وہ جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے. جب آپ جانوروں سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ کے بندوں کے آپ کام آتے ہو تو چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان سے پیار کر رہا ہوتا ہے، تو جب آپ ان کے کام آتے ہو تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو یہ ایک فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی بندہ اس سے تھوڑا سا بھی پیار کرے گا، اس کی طرف تھوڑا سا بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بہت زیادہ بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ساری محبتوں کا ذکر ہوتا ہے ہاں جی ہماری زندگیوں کے اندر، ماں باپ، بہن بھائی، کاروبار کی محبت، دوستوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت، اولاد والدین کی محبت، تو جی ساری محبتیں ہیں. اگر زندگی میں اس دور فتن کے اندر کوئی شاید نکل گئی ہے تو وہ محبت الہی ہے. اللہ کی محبت ہم بھول ہی گئے ہیں کہ کوئی اللہ کی محبت بھی ہے. ہاں جی ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا ہے. جی آپ دیکھیں کتنا ہم ٹائم اللہ کو دیتے ہیں اور کتنا اس کی محبت میں ہم کڑتے ہیں، کتنا روتے ہیں، کتنے ہم. وہ ایک میاں صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی دانائی. یہ بڑا پیارا شعر ہے. جی سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی دانائی. کہتے ہیں کہ عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی. عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی. مطلب ہے کہ ہم دنیا کے حسن پہ عاشق ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ اور جس کائنات نے کے سب سے جس نے وہ شکل دی، جس نے وہ شکل ہاں بنائی، ہم اس سے محبت نہیں کرتے. بڑی پیاری جس بات نے آپ نے بڑی کی. اس سے ہم خوبصورت عشق شکل. کریں، اس سے محبت کریں. جی ایک اور کالر ہے. جی ہیلو. جی جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میری ایک بات کا جواب دیں، اور دوسری بات یہ جو بات کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے 100 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. جی جس نے انسان کو تخلیق کیا وہ اپنی 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے کو. اگر بندہ اس کو بندے کو البتہ یہ کہ اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. انسان اللہ کو پہچانے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنے گا؟ اس لیے محبت کرتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہے کہ جو اس نے تخلیق کی ہے، جو چیز میں نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو وہ اپنی چیز کو تخلیق کی کیوں نہیں چاہے گا؟ اس سے 100 محبتوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. جی یہ شیطان کی وسوسے ہیں. جی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. چلیں آپ کا سوال کیا تھا؟ میں نے جو کیا تھا کہ جو وہ جو ہے مسجد میں اعتکاف والا بس وہی اسی کا. ٹھیک ہے اس کا جواب دیتی ہوں ایک بریک کے بعد آ کے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. تھینک یو. جی ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پھر یہ اعتکاف والا جو انہوں نے سکالر نے سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب بھی مولانا صاحب سے لیں گے، اور تھوڑی سی بات ابھی ڈالیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بھی بات کریں گے. یہ تو ہم نے کل کے سوالات تھے لوگوں کے تو اس کے آنسر دیے آپ لوگوں کو. انشاءاللہ ابھی آپ کے لیے ذہن میں جو بھی کوئی سوال ہے تو آپ کال کر کے اپنا کوئسچن لکھوا سکتے ہیں. چلے جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. کہیں جائے گا، ساتھ رہیے گا. واپس آتے ہیں. اونٹاریو کا کووڈ-19 پلان پھیلاؤ کو روکنے اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کر رہا ہے. جب تک ہم سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی، ماسک پہنیں، اپنے ہاتھ دھوئیں اور فاصلہ رکھیں. ہم اب تک اکٹھے چلتے رہے ہیں اور پورے اونٹاریو میں روزانہ ہزاروں لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں. آپ کی باری جلد آنے والی ہے. اونٹاریو کے ویکسین پلان کے بارے میں مزید جانیں. ادائیگی شدہ من جانب حکومت اونٹاریو. پاکستان کا سب سے مشہور ایکسٹرا لانگ گرین مغل باسمتی رائس اویلیبل ان بوتھ وائٹ اینڈ سیلر. ہوم ڈیلیوری از اویلیبل سبجیکٹ ٹو منیمم آرڈر اینڈ ریڈیس. آلسو اویلیبل ایٹ یور نیبرہڈ فریش کو. مزید معلومات کے لیے آج ہی کانٹیکٹ کریں 5146630480 پر یا آرڈر کریں ہمارے فیس بک سے. بنائیں یہ رمضان اور بھی خاص مغل باسمتی کے ساتھ. The premium choice for premium taste. This is Khalid Rashid, your MPP for Mississauga East Cooksville, wishing all Muslims across Ontario and around the world Eid al-Fitr Mubarak. Hello, I'm Nina Tan, your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. Eid Mubarak to all of those observing Eid al-Fitr.
Hi, this is Sharif Sabawi, your provincial member of parliament from Mississauga and Mills. I would like to wish the Muslim community in Erin Mills and across the province a happy Eid Fitr Mubarak. Hello, Natalia Kusindova here, your MPP for Mississauga Centre. I'd like to wish my Muslim friends, constituents, and neighbours an Eid Mubarak. I'm Rudy Cazzetto, your member of provincial parliament for Mississauga Lakeshore, and I want to wish you and your family an Eid Mubarak. Assalamu alaikum. This is Deepak Anand, your member of provincial parliament from Mississauga Malton. I would like to wish everyone across Ontario and around the globe Eid Mubarak. दो 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव at intersection close to Highway 27 and Rexdale opposite to Woodbine Racetrack। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। दूसरों की कामयाबी से जेलस होना हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं और दूसरे लोग जो अपनी फील्ड में मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, इनकी कामयाबी से जेलस होकर इन पे तनकीद शुरू कर देते हैं और इस पर फख्र महसूस करते हैं। क्या इंसान इतना गिर सकता है? इंसान तो वही अजीम है जो दूसरों की कामयाबी पर खुश होकर इसको सराहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो क्योंकि अच्छे अमाल को खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त समीना। आज हम बात करेंगे कनाडा के सेंसस के बारे में, यानी कि मर्दमशुमारी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ज़बानें हैं, सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, बहुत सारी ज़बानें। हम सारी ज़बानों की सराई, हम सारे ज़बानों की बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर आप सब पाकिस्तानियों को मिलकर एक मादरी ज़बान उर्दू लिखनी है। जो खाना होता है, अगर आप उसमें उर्दू लिखेंगे तो उसमें आपकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने अपनी अपनी ज़बान लिखी, पश्तो, पंजाबी, तो उसमें आप लोग बढ़ जाएंगे, तादाद कम हो जाएगी और तादाद के ऊपर ही पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप लोग एक हो जाएं, एक मजबूत कौम बन जाएं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों पे पहुंचाएं। बस इजाज़त चाहते हैं, यही मैसेज था। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल नवाज़ एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। आपको पता है कि हम स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए रमज़ान की और इसमें हमारे साथ नूर अहमद नूर साहब होते हैं। आप लोगों के सवालात होते हैं और उनके जवाबात होते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी उलझन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना जवाब हमसे ले सकते हैं। जी अल्लामा साहब, हेलो जी अल्लामा साहब, आप जो है ना, वो जो भाई ने सवाल किया था तो थोड़ा सा उनका आंसर दे दें ताकि वो सुन रहे हैं, ताकि उनको भी इत्मीनान हो जाए कि उनको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं मिली कोरोना की वजह से। तो यकीनन आप ज़ाहिर है जो एतकाफ़ में बैठे हैं वही 6 लोग हैं, बाकी मस्जिद के लोग, इंतज़ामिया के लोग होते हैं। तो वो मस्जिद में बुला के तो वो सील नहीं करा सकते अपनी मस्जिद को। तो कह रहे हैं वो कुफ़ारा किसका अदा वो फिर कुफ़ारा कौन देगा? तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई कुफ़ारा होगा। जी
चले کہ सही انہوں نے اگر تو باہر سے لوگ لا کے بٹھائے ہیں تو پھر تو ان کو اعتراض ہونا چاہیے، لیکن جب وہ اسی محلے کے اسی علاقے کے لوگ ہیں تو جی پھر وہ سب کی طرف سے ہو چکا ہے، اس لیے آپ گھر میں رہیں، آپ یہ سوال بھی نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر جی آپ بھی چلے جائیں فار ایگزامپل آپ کو اجازت دے دیں تو باقی جو ہزاروں لوگ ہیں پھر ان کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بھی تو ملنی چاہیے نا، کہ صرف آپ کو ملنی چاہیے یا اور جی دو چار بندے اور کر لیں گے، یا اگر وہ 6 کو اجازت نہ دیں، پورے 10 بندے ہی باہر چلے آئیں، تو جو باقی جو ہزاروں بندے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ وہ بھی یہ سوال اٹھائیں گے کہ آپ نے ان 10 کو دے دیا ہے اور ہمیں اجازت کیوں نہیں دی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں ماحول کو. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم دیکھیں، اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے بھی جانا تھا، آپ نے بھی مسجد میں اٹینڈ کرنی تھی، نماز پڑھنی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو فری میں گھر بیٹھے ہی وہ ثواب دے دے گا. ہیلو 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 جی مولانا صاحب، ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مولانا صاحب کی آواز چلی گئی ہے، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلی جاؤں. جی ہیلو ہلو، بات میری سمجھی نہیں ہے. بات نہیں سمجھے، میں دوبارہ سے ایکسپلین کراتی ہوں، ایک سیکنڈ ہو جائے. ہیلو، کیا میرا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہی تھا کہ مسجد میں ان کو اجازت دے دی؟ نہیں، مسجد میں کہ 2 آدمیوں کی اجازت ہوتی ہے مسجد میں، تو انہوں نے 6 آدمیوں کی اجازت دے دی. نہیں، ہیلو وہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ 2 آدمی کو کرنا ہوتا ہے، ورنہ محلہ گناہ گار ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رک جائے، میں آواز. ہیلو اجازت ملنی چاہیے تھی. ہیلو مولانا صاحب، یہ میرے ساتھ کالر دوبارہ آ گیا. آپ کو کالر کی اب دوبارہ بولیں، کالر کی آواز آ رہی ہے آپ کو مولانا صاحب؟ 2 آدمی اگر اعتکاف نہ کریں تو پورا محلہ گناہ گار ہوتا ہے، تو تو 2 آدمیوں کو اعتکاف کی اجازت دینی چاہیے تھی. باقی لوگوں کو مسجد میں ویسے ہی آنا جانا ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، مسجد میں جمعۃ الوداع پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو ہر آدمی جا سکتا آ سکتا تھا. ٹھیک ہے، 6 8 10 آدمیوں کی اجازت جب دی جاتی جب وبا نہیں پھیلی ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 آدمیوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ 2 آدمیوں کو دیتے اجازت، 6 آدمیوں کی اجازت کیوں دی گئی اعتکاف میں بیٹھنے کی؟ چلیں اچھے میرے پیارے سے بھائی، میرے اچھے سے بھائی، ایک بات سنیں، آپ کی یہ مسجد آپ کے قریب ہے نا، آپ کے گھر کے پاس ہی ہے یہ ماڈرن مسجد. ہاں تو اگر فرض کریں اگر وہ 6 آدمیوں کو نہیں دیتے، 2 آدمی کو بھی اجازت دیتے، تب بھی آپ کا نمبر نہیں آتا، اس لیے کہ نمازی بہت زیادہ ہیں، آپ نہیں پڑھ پاتے جمعے کی نماز بھی. تو آپ سوچیں اگر 6 آدمی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا ثواب آپ گھر بیٹھ کے لے رہے ہیں. مدد نہیں کر رہے. ہر آدمی کو کوئی اور لوگ جاتے ہیں تو سب کو کسی کو موقع ملتا ہے نا. تو مطلب یہ کہ مجھے نہیں ملتا، کسی اور کو ملتا موقع تو ملتا ہے نا سب کو. چلیں کوئی بات نہیں، اب انہوں نے اپنے طور پہ، اب دیکھیں وہ انتظامیہ ہے، مسجد چلا رہے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے نا. جی ہاں، یہ بات بولنا چاہیے کہ انتظامیہ نے فیصلہ غلط کیا. چلیں وہ ٹھیک ہے، چلیں ہم یہ کہیں، دیکھیں ایک بات سنیں، ارے ٹائم ویسٹ نہیں کریں، بہت سارے سوالات ہیں. اب ہم یہ کہہ دیتے ہیں چلیں انتظامیہ کی غلطی تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ مولانا صاحب. ان کا سوال صرف ایک ہی الجھن ہے ان کو کہ جب 2 آدمیوں کو اعتکاف کی اجازت دے دیتے تو صحیح تھا، انہوں نے 6 آدمی کیوں رکھے اعتکاف کے لیے؟ کیوں بٹھائے مسجد میں 6 آدمی؟ اگر 6 آدمی نہیں بیٹھتے تو باقی لوگ بھی آ جاتے. جی ہیلو جی، السلام علیکم. جی ہیلو جی علامہ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، میں آپ سے لیتی ہوں جواب. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم سمینا. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا شکر ہے سمینا. میں بھی ایک کوشچن پوچھنا چاہتی تھی علامہ صاحب سے. جی میرا کوشچن یہ ہے علامہ صاحب کہ جس طرح رمضان میں ہر چیز کا نیکی کا اجر 100 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ زیادہ اجر ملتا ہے رمضان میں عبادت کا اور نیک کام کرنے کا، تو کیا اس طرح گناہوں کے اوپر سزا بھی بڑھ جاتی ہے؟ اور جو اگر برا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس برے کام کا عذاب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر؟ پلیز اس پر ذرا بتائیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو. جی ہیلو جی ہیلو جی جی علامہ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ ماں کے نام سے اٹھائی جائے گی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، مطلب کیا بتائیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، تھینک یو. جی مولانا صاحب، ٹاپک پہ تو ہمارا یہ حقوق العباد ہے، زوجہ کے حوالے سے حقوق العباد میں کیسے کہتے ہیں، جو جیسے مطلب رشتوں کے بارے میں، جو ازواجی زندگی ہوتی ہے انسان کی، جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے،
خاص کر. تو میاں کے لیے کیا ہے کیا فرائض ہیں اور بیوی کے کیا فرائض ہیں جو آج کل کے معاشرے کے اندر آپ سوچیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھا جائے, اگر اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو انہوں نے کتنی ساری بیویاں معاشرے سے ان کی تھیں اور انہوں نے کس طرح لے کے چلے, اور آج کل مردوں سے ایک بیوی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اور بیوی سے ایک شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے. آج کل جو حالات چل رہے ہیں معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں, تو تھوڑا سا میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی آپ یہ دونوں کالر کے جواب دینے کے بعد تھوڑی سی روشنی اس پہ بھی ڈالیے گا اور ضرور اس میں نا اپنا وہ شامل کیجیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں. یہ جو آج کل لڑائیاں ہوتی ہیں, بہت جلدی سے ڈیورس لے لیتی ہیں عورتیں اور مرد بھی ڈیورس دے دیتے ہیں, کافی یہ مسئلے مسائل ہیں. تو یہ اس مسئلے مسائل پہ ضرور روشنی ڈالیے گا کہ کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے, کیا یہ ہمارے پاکستان کے ڈرامے ہیں جو لوگوں کو اس طرح کے رخ دکھا رہے ہیں, جو ڈرامے ہو رہے ہیں اس کا اثر زیادہ عورتیں لے رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیورس کا ایشو زیادہ بڑھا ہوا ہے. ایک ہی رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے, تو میں چاہتی ہوں اس مبارک مہینے کے اندر آپ اتنے اچھے اسکالر ہیں اور اتنے اچھے مفتی بھی ہیں, اتنی پڑھائی کی ہے, اتنی ایجوکیشن آپ کے پاس ہے, تو اگر آپ تفصیل سے یہ بتائیں گے کہ کیا ریزن ہے جو پہلے والے زندگیاں تھیں, اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا سا دیکھیں, اس پہ روشنی ڈالیں تو شاید ہمارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو کیا فرائض ہیں, بیوی کے کیا فرائض ہیں اور شوہر کے کیا فرائض ہیں, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کے رشتے سے ہی ایک معاشرہ بنتا ہے, ایک خاندان بنتا ہے, ایک کنبہ بنتا ہے, ایک فیملی بنتی ہے, بچے ہوتے ہیں, ساس سسر ہوتے ہیں, تو ایک عورت ہی لے کر آتی ہے اور پھر اس میں مرد کا بھی بہت سارا کردار ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے گا پلیز. میں اس پہ بھی آپ کے ساتھ ذرا سا تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, میسیج دینا چاہتی ہوں. جی ہیلو. جی سمینا, میرا خیال ہے کہ جو یہ رشتہ ہے یہ اس لیے ہے کہ ایک تو برداشت کم ہو گئی ہے جی, دونوں فریقین برداشت نہیں کرتے. تیسرا جو ہے ایک بے حیائی بہت پھیل رہی ہے. جی, تو وہی میں تھوڑا سا یہی اپنے جو مولانا صاحب ہیں ان کی تھوڑی سی نالج کے مطابق, جو ان کے پاس نالج ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ چیز, جی یہ ہم تو صرف یہی کہہ رہے ہیں نا, آج جاگنے کی رات ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ سن رہے ہیں تو اچھا ہے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں ہم اس کا تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں, تھوڑا سا اچھا سا میسیج جا سکے لوگوں کے پاس کہ یہ جو لوگوں میں برداشت, جو آپ نے کہا, آپ نے صحیح کہا برداشت, وہ تو ہم لوگ آپس میں اپنے پروگرام میں کرتے ہی رہتے ہیں کہ کوئی کچھ دیتا ہے, اپنی رائے دیتا ہے, کوئی اپنی رائے شامل کرتا ہے, مگر ہم دیکھیں نا جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں کیوں اتنا سکون تھا, وہ کیسے اپنی فیملی کو لے کے چل رہے تھے, وہ کیسے اپنے قبیلوں کو لے کے چل رہے تھے, وہ کیسے اپنے خاندان کو لے کے چل رہے تھے, جو ہم آج کل اس چیز کو نہیں لے کے جا رہے ہیں, جو ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں نہیں دے پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اتنا زیادہ یہ ایشو اٹھا ہوا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا ٹائم دیں اور مولانا صاحب سے تھوڑا سا سنیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی وہ ملے, اویئرنیس ملے اور بہت اچھا سا میسیج جائے ہمارے پروگرام سے. بہت اچھا موضوع ہے سمینا, اور دیکھیں بچوں کو تو ہم جب بتائیں گے نا, جب ہم خود اس کو عمل کریں گے, ہمیں خود اتنی برداشت کم ہو گئی ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں. یقیناً ہمیں اس رشتے کی اہمیت میں دیکھنا چاہیے نا, اسلام میں کیا تھی اس رشتے کی اہمیت. اس رشتے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ تھی جو ہم لوگ پیچھے چھوڑ چکے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے, سکھانا ہے, تو میں نے اسی لیے سوچا کہ میں ضرور اس پہ نا بات کروں گی. بالکل, بہت اچھا سمینا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں عطا کرے کہ تم اتنے اچھے موضوع اور پروگرام لے کے چل رہی ہو اور ہمیں اتنا مطلب مستفید کر رہی ہو معلومات سے. اللہ تمہیں بہت خوش رکھے. بس سمجھے آپ ان مولانا صاحبوں کا شکریہ ادا کریں جو دین سے اتنے وابستہ ہیں, جن کے پاس دل کی یقین کریں, جن کے پاس نالج ہے, ان کی بات, جی جن کے پاس نالج ہے, جو اپنی نالج سے آپ کو بتاتے ہیں, جنہوں نے پڑھائی کی ہے, جن کو سب کچھ پتا ہے. ہم تو سمجھ لیں ان کے بالکل برابر بھی نہیں, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی بہانے مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, میری بھی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے, میری نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ایسے کوسچن لے کر آؤں جس سے لوگوں کو اویئرنیس دے سکوں. بہت علامہ صاحب, میں 2 دن سے اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہوں, میرے ہسبینڈ سمجھا رہے ہیں, مگر وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی, لیکن آپ یقین کریں آپ نے سمجھایا, آپ نے بتایا, اس کو بہت سمجھ میں آیا اور وہ بہت مطمئن ہوئی ہے. جزاک اللہ. یہی سمجھ لیں, یہی ایک میسیج ہے. تو دیکھیں مقصد ہی یہی ہے اس پروگرام کا کہ ہم لوگ اس طرح کے میسیج دیں اپنے پروگرام کے ذریعے کہ لوگوں کو سبق ملے اور لوگ اس کو فالو کریں اور لوگ وہ اس پہ یقین لے کر آ جائیں, ان کو اطمینان ہو جائے, وہ مطمئن ہو جائیں.
मैसेज से, तो यही बड़ी बात है समझ में, बहुत ये शुक्रिया, कामयाबी है मौलाना साहब की। जी जी बहुत मल्लामा साहब, आपको अल्लाह ताला बहुत खुशियां दे, जज़ाय खैर दे, सेहत के साथ जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों की हाफिज। बहनों की दुआएं अगर हों तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएंगे। जी मैं उस बेटी के लिए ही फिर एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है जी कि आम मिसाल देता हूँ कि अगर कोई बच्चा माँ से कोई चीज़ मांग रहा हो ना, तो उसको पता हो कि नहीं देनी, अभी मुनासिब नहीं है इसके लिए, तो जी जब उसकी आंख में आंसू आ जाता है ना, तो फिर वो माँ कभी बर्दाश्त नहीं करती। और जी किसी भी आप देखें हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों के हाल देख रहे हैं, लोग चीखो पुकार है, रो रहे हैं, तो कितना हमें यहाँ बैठ के दुनिया में जहाँ कोई है उसको तकलीफ हो रही है। तो जी जो बंदा अल्लाह के हुजूर सर झुका के जो आंसू निकल आए, जो अल्लाह को रो के पुकारे, जो उससे मांगे, तो वो ज़ात क्यों उस बंदे को नहीं देगी और क्यों उस बंदे से मोहब्बत नहीं करेगी, है जी। सही इसलिए वो बस बंदे के पुकारने की ज़रूरत होती है, बंदे के जी ऊपर रजू करने की ज़रूरत होती है, बस फिर उधर से तो कोई कमी नहीं है, कमियाँ सारी जी हमारी तरफ ही। मैं जो भाई ने बात की थी ना, वहाँ से शुरू करता हूँ और आपका जो जी मौजू है मैं दोनों को मिलाता हूँ। बहुत सी बातें करने की, और आप बेशक इसको कंटिन्यू करें, 2-4 प्रोग्राम इस पे करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौजू है जी बहुत और बड़ा है, हमारी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रियल बहुत बड़ा जो है, है उसमें ना, बहुत सारे सवालात भी हैं और बहुत सारे जवाबात भी आपसे लेने होंगे। और जी और बड़ी-बड़ी जो नेकियां, बड़ी-बड़ी इबादतें, लंबी चौड़ी, उनसे भी सबसे ज़्यादा जो है ना, इसके बारे में एक पूछा जाएगा। सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है कि इत्काफ पे जो बैठते हैं और सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक और ट्विटर, क्या वो जायज है या हराम है? इसको प्लीज। अच्छा तो आपका, आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम काशिफ है और मैं कैलगरी से बात कर रहा हूँ। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा और कैलगरी से आपने फ़ोन किया, थैंक यू सो मच। आपका यकीनन आपका आंसर ज़रूर मैं लेके देती हूँ, बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, खुश रहें, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएँ ताकि जिससे लोगों को भी अवेयरनेस मिले। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आएँ आप, बहुत खुश रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखिए मौलाना साहब कितना प्यारा क्वेश्चन लेकर आए वो हमारा मौजू जो चल रहा है वो तो चल लंबा मौजू है, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन ये जो भाई ने सवाल किया ना, बड़ा अहम सवाल किया है और एक जी नया बहुत सवाल है। मैं भी ये चाहती हूँ कि आप पहले इसका जवाब दे दें, फिर उसके बाद जो मैं हमारा पहले टॉपिक चल रहा है वो तो इसका हम देंगे। जी हाँ जी, मैं भी यही ख्याल कर रहा हूँ कि पहले इसका जवाब दूँ। जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है उसका कोई इत्काफ नहीं है, वो बाहर जाके सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, वो इत्काफ को बदनाम ना करे, क्योंकि इत्काफ जी नाम ही दुनिया से काट ऑफ होके अल्लाह ताला की तरफ रजू करने और अल्लाह से जुड़ने का नाम है। जी अगर वो बंदा इत्काफ में बैठ के सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो उसका मतलब है वो अल्लाह से नहीं जुड़ा हुआ, वो अभी मखलूक से जुड़ा हुआ है। तो ये कोई फ़र्ज़ तो नहीं था उसके ऊपर, इत्काफ कोई जी फ़र्ज़ तो नहीं है ना, इत्काफ तो एक नफली चीज़ है, नफली जी इबादत है या सुन्नत है। तो वो क्यों अपने आप को बाउंड करके बैठा हुआ है कि अगर उसने मस्जिद में भी या इत्काफ के अंदर भी आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है। देखिए मैं जी इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और बुरी चीज़ें भी मिलती हैं। जी अब वो कह सकता है जी मैं तो वहाँ से नाते सुनना चाहता हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। भाई वहाँ आपको अनविलिंगली या अनकॉन्शियसली आपको नज़र बुरी चीज़ों पे पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, वो जी आपके सोशल कंट्रोल। मीडिया। आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ भी आपके सामने आ सकता है। तो जब आपके सामने आ सकता है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, और अनविलिंगली ऐसा हो जाता है, तो आपका इत्काफ किधर है? आप तो गुनाहगार हो रहे हो, आपके इत्काफ को बदनाम कर रहे हो। इसलिए आपके पास कुरान है, सबसे बड़ी पढ़ने की चीज़ और टाइम देने की चीज़। आप कुरान मजीद पढ़ें, आपको किताबें ले लें, आप ज़िक्र करें, आप अल्लाह के बारगाह में रोएं, अल्लाह से जुड़ें। भाई सारी उम्र पड़ी है ये काम करने के लिए, इसको छोड़ें। थोड़ी देर के लिए आपने, जब आपने इख्तियार किया है खुद ही कि मैं अल्लाह से जुड़ूंगा, तो फिर अल्लाह से जुड़ें, फिर छोड़ें सोशल मीडिया को। जी ये एक लान बड़ा प्यारा सवाल लेकर आए वैसे वो। देखें इत्काफ में बैठे हुए, अल्लाह का नाम, अल्लाह के लिए बैठे हैं और फिर सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है इत्काफ में बैठने का? आप बाहर ही बैठ जाएं, सिर्फ नाम के लिए बैठ रहे हैं आप। मस्जिद में बैठ के थोड़ी देर नमाज के लिए जाते हैं, वो भी सोशल मीडिया लोग अटेंड कर रहे होते हैं, और दौरान जुमा भी उधर बैठ के साइडों पे के ऊपर तो देख रहे होते हैं। भाई क्या हो गया हमें, क्या हो गया सोशल हमें? मीडिया जी क्या देना है? तो इसलिए जो इत्काफ कर रहे हैं उनके ऊपर हराम है, मना है, फॉरबिडन है, वो नहीं ये काम कर सकते। अगर उन्होंने करना है तो इत्काफ छोड़ के चले जाएं, जाके बाहर ये काम करें, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, ठीक है ना। जी लेकिन अगर इत्काफ करना है फिर इत्काफ करें, फिर अल्लाह से जुड़ें, फिर दुनिया को छोड़ें।
تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کا 36 ٹائم اللہ نے حکم دیا، اور اس کے علاوہ جو اور لفظوں کے ساتھ جو صبر کی بات کی ہے وہ بھی 100 ٹائم ہے. تو 36 ٹائم تو لفظ صبر کے ساتھ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم. ہاں جی سورہ احقاف میں کے اندر فرمایا کہ کیسے صبر کرو جس طرح اولو العزم لوگوں نے صبر کیا ہے، یعنی بڑے بڑے لوگوں نے، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، انبیاء کرام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان جیسا اللہ کہتا ہے کہ تم بھی اپنے اندر پیدا کرو. دیکھیں نا، آپ کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے کیوں اجازت نہیں ہے جانے کی، وہ کیوں بیٹھ گئے. تو جو اس ہمیں سکھاتا ہی صبر ہے، ہم اسی اسلام کے نام پہ ساری بے صبریاں کرتے ہیں. جی جس نے دنیا کے اندر امن لے کے آنا تھا، جن مسجدوں نے، وہیں سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہاں جی اس کا نام ہی اسلام ہے، پیس. ہاں جی ہارمنی، پیس، لو. اسی کے نام پہ سارے فتنے آج دنیا کے اندر ہم مسلمانوں میں وبا کیے ہوئے. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. ہاں جی یہ جہالت کی باتیں تھیں جو ہم نے مسلمانوں نے اسلام کے اندر بھی ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور مسجد اور دین کے نام پہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے. تو میں معذرت کے ساتھ بھائی سے معذرت کے ساتھ میں ان سے پھر اختلاف کرتا ہوں، پھر یہی کہوں گا کہ بھائی اس میں کو نکالیں کہ آپ کو اگر مل جاتی تو آپ کے ساتھ اور ہزاروں لوگ ہیں، ان کو پھر نہیں ملنی تھی جگہ، تو پھر وہ بھی آپ کی جگہ کھڑے ہوتے اور یہی اعتراض کر رہے ہوتے. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ صبر کریں، صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے کرونا دیا ہے، اگر اللہ کرونا نہ دیتا تو آپ جا رہے ہوتے مسجد میں. اس کا مطلب سارے دنیا جا رہی ہوتی ہے ان کا. پھر آپ فون آ گیا. جی ہیلو. میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ کو کی اجازت دے دی، ہمیں اجازت نہیں دی. میں یہ اعتکاف کے لیے میں نہیں کر، میں میرے والد صاحب اعتکاف کرتے، ہمارا پورا خاندان اعتکاف کرتا ہے. ہم اسی والے بات میں نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو سب کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے، ہر آدمی کو اجازت ہونی چاہیے مسجد میں جا نماز پڑھنے کی. ہاں بھائی اعتکاف اتنے لوگوں کو اجازت دینی چاہیے تھی کہ تاکہ چلیں آپ کی مولانا صاحب اب ان کی بات کو ختم کرتے ہیں. ڈسکس کا پلیٹ فارم نہیں ہے. نہیں تو انہوں نے مولانا صاحب نے بات کی نا بھی کہ وہ اعتکاف کی مطلب اس پہ بات، اس پہ بات کرو. چلیں بہت شکریہ. ہم ناراض نہیں ہو رہے ان کی باتوں پہ. چلیں ٹھیک ہے. تو 50 آدمیوں کو اجازت دیں، مگر یہ کہ سب لوگوں کو پرمیشن ہونی چاہیے نا نماز پڑھنے کے لیے. آج کل کی کوئی پابندی ہے تو اس وجہ سے مسئلہ بن رہا ہے. ہاں وہی تو مولانا صاحب. چلیں صحیح. آپ لوگ سمجھ نہیں. تھینک یو. اچھا چلیں صحیح ہے. غلط کہہ رہے. تھینک یو. اوکے. دیکھیں آ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئی. ارے بات تو سمجھ میں آ چکی ہے. اب مولانا صاحب بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں. میں نے بھی سٹارٹ میں کہا کہ کرونا کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں. کیا وجہ ہے؟ اگر آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے جاگنے کی رات ہے، 25ویں شب ہے، اگر رو کے آپ دعا کریں، اس وبا سے نجات دلائیں. اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم مسجد میں چلے جاتے، ہم مسجد میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، ہم ان کو کیوں اجازت دے دی. آپ لوگ خود سوچیں، اپنی سوچ کو چینج کریں. ارے بھائی آپ کو اپنی سوچ چینج کرنی ہے. مولانا صاحب نے ابھی تو یہ کہا، اب آ کے لائیو شو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ میری بات کو غلط سمجھ رہی ہیں، آپ دونوں سمجھ نہیں پا رہے بات کو. ارے سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ ہم سب سمجھ پا رہے ہیں، سب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجدیں کھلی ہوئی ہوتی تو ساری دنیا جا رہی ہوتی، آپ بھی جا رہے ہوتے. ابھی مسجدیں بند ہیں، پابندی لگی ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے. تو اگر آپ کی طرف مسجد والوں نے 6 لوگوں کو اجازت دے دی اور ان کے 4 انتظامیہ کے لوگ ہیں، 10 لوگوں کی لمٹ ہے، تو اس کے علاوہ وہ کسی کو اجازت نہیں دے رہے، تو یقیناً آپ لوگ گھر میں عبادت کریں. گھر میں عبادت کریں. وہ جو 6 لوگ عبادت کر رہے ہیں نا، آپ کے محلے سے بھی 2 لوگ چلے گئے تو وہی آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے، آپ کے پورے محلے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے. اب آپ نے ایک سوال پہلے کیا تھا اسی پروگرام کے اندر کہ آپ کے ایک رشتہ دار تھے جن کا انتقال ہو گیا، آپ نے یہاں بیٹھ کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے خواب میں نظر آیا، خوشبو فیل ہوئی آپ کو. تو مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ کی دعا قبول ہوگی جو آپ کو خوشبو فیل ہوئی. آپ کی دعا ان کے پاس پہنچ گئی ہے. آپ نے جو پڑھائی کی وہ ان کے پاس پہنچ گئی ہے. یہ مولانا صاحب نے آپ کو بتایا شاید. تو وہی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں گے، گھر میں بیٹھ کے توبہ کریں گے، جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور وہ جو 6 لوگ آپ کی مسجد میں بیٹھے ہیں ان کی ثواب بھی آپ ہی کو ملے گا. صرف دعا کریں. ہم سمجھ گئے، آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ بھی کر لی، مولانا صاحب نے بھی انڈرسٹینڈ کر لیا. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی ہیلو. جی تھینک یو میری بہن. آپ بھی جس طرح ایکسپلین کر رہی ہیں نا کہ زبردست. اور مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 بولیں. جی میرا کوشچن یہ مولانا صاحب کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن شریف اگر ہاتھ میں لے کے پڑھے تو وضو ہونا چاہیے.
اور اگر آپ وربلی پڑھ رہے ہیں, سفر میں پڑھ رہے ہیں, آپ حافظ ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. سو آپ یہ بتائیں کہ سیل فون میں کوئی بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہو اور وہ ایسے پڑھ رہا ہو کہ سیل فون پہ ہی قرآن شریف ختم کر دیا, بٹ وہ وضو میں نہیں تھا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. سیل فون پہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے اور وضو نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو. جی میں دیکھیں وہ جو بھائی بات کر رہے تھے نا, وہ چھوٹی سی بات ہے, کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, میں اس کو اگنور کر سکتا تھا, جواب دے دیا تھا ہم نے, لیکن میں 2-3 دفعہ جو یہ بات پھر کر رہا ہوں نا, یہ اس لیے کہ ہمارے یہ جو رویے بن گئے ہیں نا, ہمارے رویے, وہ جو آپ صبر کی بھی بات کر رہے ہیں, جو فیملی پرابلمس کی بات کر رہے ہیں, اخلاق کی بات کر رہے ہیں, میاں بیوی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, میں چونکہ بار بار اس کو دوبارہ پھر اسی لے رہا ہوں کہ جو ہمارے رویے بن گئے ہیں نا, یہ رویوں نے ہمیں بہت زیادہ نقصان دیا ہے. یہ اگینسٹ اسلام ہے, اسلام کے خلاف رویے ہیں. ہمارے اندر صبر نہیں ہے, ہمارے اندر برداشت نہیں ہے, ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے. اگر ہم اسلام کو, قرآن کو سمجھنے والے ہوتے تو کسی گھر میں لڑائی نہ ہوتی. آپ نے مثال آقا علیہ السلام کی دی ہے, تو آقا علیہ السلام نے تو ایٹ اے ٹائم 9 بیویوں کو ایڈریس کیا ہے, ایٹ اے ٹائم. ہم سے تو ایک نہیں سنبھالی جاتی اور ایک بیوی سے ایک شوہر نہیں سنبھالا جاتا. تو ایٹ اے ٹائم 9 کا ہونا اور لڑائیاں نہ ہونا, اس سے بڑا کائنات میں معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی سبحان اللہ, یہ دیکھیں السلام کا. تو یہ ہوتا ہے کیوں یہ سارا کچھ ہوا, اس لیے کہ ان کے اندر بھی حضور کی صحبت کی وجہ سے برداشت کا مادہ آ گیا تھا. آقا علیہ السلام خود تو پہاڑ تھے نا صبر کے, وہاں تو خیر انسان بات ہی نہیں کر سکتا. ان کے اندر صبر کتنا تھا کہ وہ پتھر بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں, وہ فتح مکہ کرتے ہیں تو ان کو معاف کر رہے ہیں. وہ تو ہم نبی تھے, نبیوں کے سردار تھے, ان کے صبر کا تو کوئی بندہ ماپ نہیں سکتا, ان لمیٹڈ تھا. لیکن جو حضور کی صحبت میں بیٹھ گئے تھے نا, ان کے اندر اتنا صبر آ گیا تھا کہ انہوں نے ایک دوسری کو برداشت کیا ہوا تھا. آج ایک بیوی ہو نا, تو کوئی عورت کو شوہر کی طرف دیکھ بھی لینا تو بیوی گوارا نہیں کرتی کہ اس نے دیکھا کیوں ہے. ہاں جی, آپ کا ہی قصور ہے اس میں کہ اس نے آپ کو دیکھ لیا, آپ نے دیکھا ہوگا تو اس نے دیکھا ہے, ورنہ کسی کی جرت کیسی ہوتی کہ آپ کو دیکھ لی. مطلب ہے اسی طرح دوسری طرف بھی ہے, مرد بھی اسی طرح اگر کوئی بیوی کو دیکھ لے تو وہ لڑائی کرے گا آپس میں. سوال یہ ہے کہ وہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں, جس کے ہم ماننے والے ہیں, جنہوں نے دنیا کو اخلاق دیا, صبر دیا, حوصلہ دیا, اگر ان کے صبر حوصلے سے اور ان کی تربیت سے ہم 1% بھی لے لیں نا, 1% بھی, تو ہم فرشتے بن جائیں. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم نے باتیں بہت کرنی ہیں, لیکن ان میں سے ہم نے پریکٹیکل کچھ نہیں کرنا. ہم نے ذرا اپنے قریب نہیں آنے دینا کہ اس اخلاق کے مستفید میں سے ہم بھی کچھ اپنے اخلاق کو کے اندر ایڈ کریں یا ان چیزوں کو لیں. تو یہ دیکھیں صبر بار بار قرآن میں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ہے جی. یعنی فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں. اچھا, تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ بتائیں کہ ہے نا, بیوی کے کیا فرائض ہیں اور مرد کے لیے, مرد کے کیا فرائض ہیں, شوہر کے کیا فرائض ہیں, بیوی کے فرائض ہیں. میں بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لوں گی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہی ہوں, کہیں نہیں جائیے گا, ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ontario کی کووڈ-19 ٹیکہ کرن یوجنا پھیلاؤ روکنے اور جیون بچانے میں مدد کر رہی ہے. جب تک ہم سبھی کو ٹیکہ نہ لگا دیا جائے تب تک ماسک پہنے, اپنے ہاتھ دھوتے رہیں اور دوری بنائے رکھیں. ہم اتنی دور تک ایک ساتھ آئے ہیں اور پورے آنٹیریو بھر میں ہر ایک دن ہزاروں لوگوں کو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. آپ کی باری جلد ہی آ رہی ہے. آنٹیریو کی ٹیکہ کرن یوجنا کے بارے میں اور ادھک جانکاری پراپت کریں. آنٹیریو سرکار دوارا بھگتان کیا گیا. 2020 کا لاجواب آفر, جہاں ہم 0% فائنینسنگ پر آپ کی من پسند کار دے رہے ہیں, فری ونٹر ٹائرز, اور ساتھ ہی ہم مفت آئل چینج بھی دے رہے ہیں, وہ بھی عمر بھر کے لیے. ابھی آئیں اور اس لاجواب آفر کا لطف لیں. جلدی کریں, آپ کا خوش آمدید ہمارے آؤٹ لیٹ میں, جو کہ 60 کوئنٹس پلیٹ ڈرائیو ایٹ انٹرسیکشن کلوز ٹو ہائی وے 27 اینڈ ریکسڈیل اپوزٹ ٹو ووڈ بائن ریس ٹریک. جلد سے جلد اس آفر کا لطف لیں. آج ہی کال کریں سنیل اگروال کو 647-703-0218. Assalamu alaikum. This is Khalid Rashid, your MPP for Mississauga East Cooksville, wishing all Muslims across Ontario and around the world Eid ul-Fitr Mubarak.
Hello, I'm Nina Tangri, your Member of Provincial Parliament in Mississauga Streetsville. Eid Mubarak to all of those observing Eid al-Fitr. Hi, this is Sharif Sabawi, your Provincial Member of Parliament from Mississauga and Mills. I would like to wish the Muslim community in Erin Mills and across the province a happy Eid Fitr Mubarak. Hello, Natalia Kusindova here, your MPP for Mississauga Centre. I'd like to wish my Muslim friends, constituents, and neighbours an Eid Mubarak. I'm Rudy Cazzetto, your Member of Provincial Parliament for Mississauga Lakeshore, and I want to wish you and your family an Eid Mubarak. Assalamu alaikum. This is Deepak Anand, your Member of Provincial Parliament from Mississauga Malton. I would like to wish everyone across Ontario and around the globe Eid Mubarak. पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिला. होम डिलीवरी इज अवेलेबल subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से. बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त समीना. आज हम बात करेंगे कनाडा के सेंसस के बारे में, यानी कि मर्दमशुमारी के बारे में. जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ज़बानें हैं, सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, बहुत सारी ज़बानें. हम सारी ज़बानों की सराई, हम सारे ज़बानों की बहुत एहतराम करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं. मगर आप सब पाकिस्तानियों को मिलकर एक मादरी ज़बान उर्दू लिखनी है. जो खाना होता है, अगर आप उसमें उर्दू लिखेंगे तो उसमें आपकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी. अगर आपने अपनी अपनी ज़बान लिखी पश्तो, पंजाबी, तो उसमें आप लोग बढ़ जाएंगे, तादाद कम हो जाएगी और तादाद के ऊपर ही पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं. तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आप लोग एक हो जाएं, एक मजबूत कौम बन जाएं. प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों पे पहुंचाएं. दुआ के लिए तुमने स्लाइड शो चाहते हैं, यही मैसेज था. अल्लाह हाफिज़. नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आए हैं. आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार. तो कुछ क्वेश्चन थे जो कॉलर ने किए हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मौलाना साहब से उनके आंसर ले लूँ. जी मौलाना साहब. हमारी बहन ने किया था क़यामत वाले दिन माँ के नाम से पुकारा जाएगा कि बाप के नाम से. तो मैंने कोई ऐसी रवायत नहीं पढ़ी. मैं अपने, या तो मेरी काम इल्मी है कि मैं नहीं पढ़ सका, तो ये सुनते आए हैं, लेकिन इसकी कोई शरई हैसियत कोई कुरान मजीद में या हदीस में मैंने नहीं पढ़ी. तो मैं इस पे यकीन नहीं करता कि माँ के नाम से या बाप के नाम से पुकारा जाएगा. अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने बाप का रिश्ता रखा है पुकारने के लिए, तो क़यामत वाले दिन माँ का क्यों, मुझे नहीं पता. तो लेकिन कुरान मजीद में एक आयत में आता है यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम. उस दिन सब एक कॉलर है. जी हेलो जी. जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब. एक और क्वेश्चन है, जरा इसकी तफसील से बताइएगा कि ये कि जैसा कि आपने पहले कहा था कि जब बिकॉज जो हमारा टॉपिक उससे ही कंसर्न है, आपने कहा था कि जब लड़की शादी होके घर पे आती है तो एक हदीस है कि उसका राइट है कि वो अलग रह सकती है और लड़के का राइट है कि उसको अलग घर लेके दे. तो इससे कंसर्न ये है कि अगर ये हदीस है और ये उसका राइट है कि वो अलग घर ले सकती है, तो वो तो अलग घर से मतलब वो उस लड़के को लेके अलग हो गई. अब इससे रिलेटेड सवाल ये कि जब वो लड़का चला गया तो व्हाट अबाउट लड़के के माँ बाप जो बुजुर्ग है. एक हदीस ये भी है कि आप माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, जन्नत तो वो छोड़ के चला गया, वो चले गया वैंकूवर रह रहा है, कहीं जहाँ भी लड़की उसको लेके चले गए. तो अब या स्काइप पे वो जन्नत का दीदार करे या खैरियत पूछे या मदर्स डे में माँ का ख्याल करे, फादर्स डे में बाप का ख्याल करे. सो इधर एक ये भी हदीस है कि माँ के कि अगर आप माँ और बाप को मुस्कुरा के देखते हो तो एतकाफ का सवाब मिलता है. तो वो भी उससे गया. लेकिन लड़की का राइट ये है कि एज यू सेड के उसको अलग घर लेके आपको देना है अगर वो लड़की बोले. तो अगर लड़की ने बोला वो चला गया, तो मेरा वन सेकेंड क्वेश्चन है कि वेयर इज माँ बाप. आप माँ बाप के बारे में ये कहते हैं कि माँ बाप ने बच्चे को पाला कि जब वो
उसकी जरूरत थी। अब इस वक्त माँ बाप की जरूरत है कि बच्चा माँ बाप को हेल्प करे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, आपका सवाल मुख्तसर ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जो हदीस में आपके जो हदीसें पढ़ी हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि बेटे को जब अलग, बीवी को घर अलग चाहिए तो बेटे को फिर अलग ले जाता है, बीवी को अलग रख लेता है। तो जब माँ बाप ने इतना पाल पोस के बड़ा किया, अब जब माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, माँ बाप को अपनी औलाद की ज़रूरत है पर औलाद उनके साथ नहीं है, वो दूर है, तो बस सिर्फ स्काइप पे ही वो हेलो हाय करेगी, स्काइप पे ही जो है ना सवाब कमाएंगे। जी आ गया आपका आंसर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी महाराज साहब, इनका सवाल आ गया। ये कह रहे हैं कि है ना, क्या कहते हैं, जब हमने इजाज़त दी है मियाँ, मैंने आपसे पूछा था ना कि शौहर के क्या फ़राइज़ हैं और बीवी के क्या फ़राइज़ हैं, तो उसी का सवाल है ये जी। अच्छा, वो क़यामत उसी के से दिन रिलेटिव सवाल जी। मैंने बताया था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन हम उनको उनके रहबरों और इमामों के नाम पे बुलाएंगे, यानी अंबिया कराम के नाम पे लोगों को बुलाया जाएगा। तो कुरान मजीद में तो ये है, ना माँ का है ना बाप का है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि रमज़ान में इबादत जो है वो अगर उसका सवाब ज़्यादा है तो क्या अजाब भी ज़्यादा है, गुनाह भी ज़्यादा है? जी हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पे, ऐसे मुकाम पे या ऐसे वक्त में गुनाह करते हैं जहाँ सवाब ज़्यादा होता है तो फिर वहाँ गुनाह भी ज़्यादा होगा। जिस तरह हरम शरीफ के अंदर अगर एक नमाज का सवाब जो है वो 1 लाख के बराबर है तो उलमा कहते हैं वहाँ एक गुनाह भी 1 लाख गुनाह के बराबर है। आम हालात में कानून जुदा है, लेकिन ख़ास जगहों पे, ख़ास रातों में, ख़ास औकात में कानून जुदा हो जाते हैं क्योंकि वो जगह ख़ास होती है, उसका तकद्दुस उतना बड़ा होता है, उस रात का तकद्दुस उतना बड़ा होता है, उस जगह का तकद्दुस उतना बड़ा होता है, वहाँ गुनाह करना भी उतना ही बड़ा अजाब का सबब बनता है। इसी तरह जो लैलतुल क़द्र है उसके अंदर आप गुनाह करेंगे, जैसे हमारे यहाँ शब बारात के अंदर लोग हवाइयाँ उड़ाते हैं, लोग आतिशबाजी करते हैं, किसी को सोने नहीं देते, तो चूँकि रात बड़ी इबादत वाली है तो इबादत करनी चाहिए। जो नहीं करेंगे और लोगों को तंग करेंगे उनको गुनाह भी उतना ही बड़ा होगा। तो ये सही है उनका जो उन्होंने। तो आपने अगर ये बात की तो शब बारात जब बचपन में छोटे थे तो बड़े पटाखे जमा करते थे और पटाखे जलाते थे, तो समझिए वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे थे बच्चों को पता नहीं था, पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं और बच्चे आपस में मिल रहे हैं गली में और बहुत सारी चीज़ें लेकर आए जब छोटे छोटे से थे, तो उनमें ये मज़ा आता था, रात को इबादत भी करते थे साथ में पर पटाखे भी बजाते थे बच्चे। यकीनन ये जो मेरे साथ देख रहे हैं लोग बहुत सारे, तो इन लोगों ने भी अपने बचपन में कुछ ऐसे ही कुछ किया होगा। तो ये बात आपने अब देखिए पता चली है कि ये पटाखे, ये तो सुनते थे कि पटाखे जलाना सही बात नहीं है, गुनाह की बात है, मगर रुकते नहीं थे कि गली में महल्ले के बच्चे जमा हो गए सब आपस में, वो बचपना था, इतना सेंस नहीं था, तो वो इसमें ये मज़ा आता था। फिर उसके बाद जब घर में होते थे तो पेरेंट्स कहते थे चलो नमाज़ें पढ़ो, इबादत करो, आज जागने की रात है, तो वो इबादत भी करते थे। तो आपने ये कहा कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, तो फिर इसका अल्लाह ताला से अब माफ़ी मांग सकते हैं आज सब लोग जिन्होंने ये गुनाह किया है मेरे समेत। जी ये बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात की आपने जी। ये उलमाए कराम तो हमेशा बयान करते रहे हैं, वो जो मस्जिद में प्रोग्राम होता था तो बाहर पटाखे चल रहे होते थे और स्पीकर में उसकी आवाज़ें जारी होती थी। जी उस वक्त भी वो इमाम वालिदैन से कहते थे कि इनको रोकें, लेकिन वालिदैन ही उनको पटाखे लेकर देते हैं। तो ये शैतान का हमला होता था कि ये लोग इबादत ना करें, यानी कि इबादत में खलल पड़े, और शैतान हमेशा कामयाब रहता है हमारे ऊपर, और हमारा ईमान कमज़ोर होता है, इल्म नहीं होता तो हम उनकी बातों में, शैतान के वसवसों में आ जाते हैं। तो ये गलत काम है, चलो जब भी सुधर जाए अच्छी बात है, लेकिन ये इस्लाम की शायर नहीं है, ये गलत काम है। इबादत की रात में हम शैतान को खुश कर रहे होते हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ थी, बहुत बुरी चीज़ है। मैंने तो एक मिसाल दे दी आपको कि एक सवाल के ऊपर कि जब रात इबादत वाली होती है तो उसमें अगर गुनाह करोगे तो उसकी भी सज़ा बहुत बड़ी होगी। इसी तरह सवाल किया है कि फ़ोन के ऊपर अगर सारा कुरान पढ़ लें तो याद रख, और वज़ू नहीं है, फ़ोन के ऊपर आप कुरान पढ़ना है वहीं पे ख़त्म कर लिया, और वज़ू भी नहीं है। ये सवाल बड़ा अच्छा था जी। जब आपका एक असूल है ना जी कि आप जो टेलीफोन उसके कुरान। एक सेकंड वहाँ साहब, एक कॉलर का सवाल और ले लूँ जी। हेलो 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 जी, हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा से कॉल करें जी। जी बड़ा साहब, उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। टेलीफोन है ना उसके ऊपर कुरान का हुक्म नहीं लगेगा, ये नहीं कहा जाएगा ये कुरान है, क्योंकि जिस तरह कुरान एक कुरान ही होता है, उसमें कुरान होता है या उसका ट्रांसलेशन या उसकी तफसीर होती है,
اس پہ قرآن کا حکم ہوتا ہے. لیکن ٹیلی فون ملٹیپل اس کے بینیفٹس ہیں اور بہت سی چیزیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہزاروں چیزیں اب ایک اس باڈی میں آ گئی ہیں، ٹیلی فون کی باڈی میں. اب وہ قرآن نہیں ہے. تو جب قرآن کا حکم نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ قرآن کا اطلاقات بھی نہیں کر سکتے. اس لیے وہ ٹیلی فون ہی ہے، اس کے اندر قرآن ہے. وہ اس کی مثال میں ایسے ہی دے سکتا ہوں کہ جیسے قرآن تو آپ واش روم میں نہیں لے کے جا سکتے، لیکن جو حافظ بندہ ہے جس کے دل میں قرآن ہے وہ واش روم میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ حالانکہ آپ قرآن نہیں ادھر لے کے جا سکتے، لیکن وہ بندہ جس کے سینے میں قرآن سارا موجود ہے وہ واش روم جا سکتا ہے، کیونکہ وہ قرآن اوپن نہیں ہے، وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، دل کے اندر ہے، دماغ کے اندر ہے. اسی طرح یہ جو قرآن ٹیلی فون کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی آپ لے کے ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کے اندر آپ نے ایپس ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں جس میں پورا قرآن ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن اسی طرح ہوتا ہے جس طرح بندے کے دماغ میں قرآن ہوتا ہے نا، اسی طرح ٹیلی فون کے بھی اندر قرآن ہوتا ہے، اور ٹیلی فون ملٹیپل اس کے فنکشنز ہیں، تو اس کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے. تو اس کے اوپر وہ اطلاق بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس کو قرآن ٹیلی فون کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہوگی، نہیں، وہ ٹیلی فون ہے، آپ اس کو بغیر وضو کے بھی. اور وہ جو ہے کہ اس کے اندر قرآن اگر سارا بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ 2-10 آیتیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ 50 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک آیت پڑھنے جائز ہے تو 500 آیتیں بھی پڑھنا جائز ہے. اگر ایک سپارہ پڑھنا جائے تو سارا قرآن بھی پڑھنا جائز ہے. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر کسی نے بغیر وضو کے سارا بھی سپارہ پڑھ لیا، سارا قرآن بھی پڑھ لیا، لیکن اس کے اندر کوشش کرے کہ جب قرآن کھولے تو اس کے قرآن کے لفظوں کے اوپر ہاتھ نہ لگائے، اس کے سائڈ جو جگہ ہو نا، وائٹ جگہ ہو، کیونکہ قرآن کا تقدس تو ہے اپنی جگہ پہ. اس کو اس کے رول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. آٹو رول بھی چل رہا ہے. جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو ایک نیچے ایک آتا ہے، سائن آتا ہے، جس کو آپ کلک کرتے ہو تو آٹومیٹک چلنا شروع ہو جاتا ہے، اسکرین چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی اسپیڈ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں. جس اسپیڈ سے آپ نے پڑھنا ہے وہ تیز بھی ہو سکتا ہے، وہ کم بھی ہو سکتا ہے. آپ کو انگلی چلانے کی، ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود چلتا رہے گا، آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھتے رہو. تو لفظوں کو ہاتھ نہ لگائیں. ٹیلی فون کو لگا سکتے ہیں، اور جو سے پیج بھی کھولا ہوا ہو تو وہاں جو جگہ ہوتی ہے، وائٹ جگہ ہوتی ہے بغیر رائٹنگ کے، تو وہاں آپ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. صرف آپ قرآن کو نہیں. مگر یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں بغیر وضو کے سیل فون پہ تو وہ جائز نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. میں کہہ رہا ہوں جائز ہے. اچھا جائز ہے جی، ہاں، کوئی منع نہیں ہے. آپ قرآن کو نہیں ہاتھ لگا سکتے. ٹیلی فون میں اگر ہے تو اس کو آپ بغیر وضو پڑھ سکتے. چلیں ٹھیک ہے جی. ہو گئے سارے سوال سب کے؟ مولانا صاحب تمام کالر کے سوال ہو گئے، جوابات نا مجھے لگ رہا ہے. یہ تقریباً سب کے سوال ہو گئے. اب کوشش کریں کہ سوال نہ لیں کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ٹائم نہیں ہے جو حقوق کی بات کر لیں. اس پہ بات کرنے کے بعد بس پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آج 25ویں شب ہے تو میں چاہتی ہوں کہ بہت اچھی سی دعا کی جائے. جی تھوڑی سی میں بنیاد بنا کے ہم انشاءاللہ اس کو کل پھر رکھ لیں گے اس کو، کیونکہ یہ موضوع بڑا ہے اور بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے آج کل کے معاشرے کے لیے، بہت ضروری ہے، جس میں بے تحاشا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. بس ایک کالر کا سوال لے لوں پھر اس کے بعد. جی ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سمینا جی، آپ کو اور مولانا صاحب کو السلام میری طرف سے. اچھا، آپ کا جو ٹاپک ہے وہ تو ہے ہی بہت بہتر ٹاپک ہے، وہ میاں بیوی میں رشتے کا. تو میرا سوال مولانا صاحب سے یہ کہ دیکھیں، شادی کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ بات کی جاتی ہے. ایک منٹ کے لیے میں کالر کو ہولڈ کرا دوں، آپ ہی سے بات کروں گی. جی ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیجیے گا پلیز، 1 منٹ کے لیے ہولڈ کریے گا پلیز. جی 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 بولیں. جی 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 تو ہمارے معاشرے میں جو ہے شادی کے بعد عموماً لوگوں کو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کمپرومائز کا رشتہ ہے میاں بیوی کا. جی ٹھیک ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہر انسان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، تو جتنا آپ سیلف اسٹیم کو جو ہے نا آپ انہانس کریں گے، آپ بوسٹ دیں گے اس کو، تو رشتہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ ہمیں اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہر چیز میسر اب انسان کو. تو پرانا جو دور تھا جس میں جہاں پر جو طلاق کا جو ریشو تھا وہ بہت ہی کم تھا، بہت ہی کم تھا. صحیح ہے. اور اب جو ہے بہت زیادہ ہو گیا. تو بہت زیادہ پوری دنیا میں زیادہ ہو گیا سمجھ لیں. جی جی تو سمجھتے ہیں کہ گراف جو ہے وہ اوپر سے اوپر چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. تو مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پرانا جو دور تھا اس میں وہاں پر رشتے کی اہمیت تھی اور اب رشتے کی اہمیت ہے ہی نہیں بالکل بھی. تو ایسی کوئی چیز بتائیں جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں.
کہ پورے معاشرے میں اور خاص طور پہ میاں بیوی میں اور خاص طور پہ ماں باپ میں کہ جہاں پر یہ رشتہ جو ہے مضبوط نہیں ہو رہا ہے بلکہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس دور کا آپ بتائیں اور اس دور کو اگر کمپیئر کریں تو کیا چیز ایک ایسی نکلے گی جو اس رشتے کو مضبوط کر سکتی ہے پہلے کی طرح؟ تو یہ تو میرا خیال علماء ہی بہتر جان سکتے ہیں. ایسے مفتی صاحب اسی لیے تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ علماء کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی جاتی, تو میں اسی لیے لے کر آئی تھی آج کہ تھوڑی سی اویئرنیس آپ لوگ کو دے سکوں, ان کے ساتھ یہ بیٹھ کے ڈسکس کروں, سوال کروں. ایک سیکنڈ, آپ کا سوال آ گیا, بہت شکریہ. جی ہیلو جی. السلام علیکم. ابھی آپ مولانا صاحب سے کہہ رہے تھے سارے سوال کے جواب آ گئے. میرا وہ سوال رہ گیا ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ لڑکی شادی ہو کے وہ خواہش ظاہر کرتی, جو حدیث ہے کہ وہ اپنا گھر لے سکتی ہے, تو اسی کی طرف آ رہے تھے. چلے تھینک یو, میں ویٹ کر رہا ہوں. تھینک یو. چلے بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی مولانا صاحب آ گئے, انہوں نے بھی یہی کہا. یہ تو بہت لمبا طویل ٹاپک ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آج تو ہم نے کالر کے سوالوں کے جواب ہی دے دیے, تو اس پہ ہمیں ڈسکس نہیں کیا, جبکہ یہ بہت زبردست ٹاپک ہے, اس کو ضرور ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. کل بھی انشاءاللہ دیکھیں گے موقع ملا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو ہم اچھی طرح نبھائیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ. دیکھیں نا, اتنے سوال آ جاتے ہیں کہ بات ابھی شروع نہیں ہوتی کہ پھر کال آ جاتی ہے, اور پھر وہاں وہ سلسلہ کٹ جاتا ہے اور پھر ہم کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے یا کچھ سمجھنے کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ڈیپلی سمجھنے والی ہیں, اور اس کو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ کل بھی اس کو جاری رکھیں, بشک اس کو کئی پروگرام جاری رکھیں, کیونکہ اتنا بڑا موضوع ہے, اتنے بڑے زیادہ سوالات ہیں, اور ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اس کو اگر ہم ٹائم نہیں دیں گے, اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے معاشرے کو, بہت زیادہ اس کی سمجھ لیں نیٹ ہو گیا ہے کہ اس کو ضرور ہمیں پہنچانا چاہیے لوگوں تک. جو ہماری نئی جنریشن ہے جو ابھی بڑھ رہی ہے, جو بچے بچیاں, تو ان تک بھی یہ میسج جانا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا ایسی چیز لے کر آئیں کہ جو ہے نا اپنی لائف کو اچھے سے گزار سکیں, جو تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ جو ڈیورس کا ایشو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. کیا ہمارے اپنے پاکستان کے ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں, جیسے ایک مہینہ ہوتا ہے تو تمام میڈیا پہ, بہت سارے چینلوں پہ, سب پہ مولانا صاحب آتے ہیں, مفتی صاحب آتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. مگر صرف ایک مہینے کیوں, آخر یہ کیوں نہیں اس طرح کے پروگرام اکا دکا ہونے چاہیے چینل کے اوپر, تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ملتی رہے, لوگوں کے ذہن کھلے رہیں. آخر وہ ڈراموں کو دیکھتے ہیں, اور ڈرامے اتنے زیادہ اس طرح کے بننے لگے پاکستان کے اندر. یہ نہیں کہتے کہ ڈرامہ نہ دیکھیں, لازمی بات ہے ہم اگر ابھی بات کریں گے کہ ڈرامے نہ دیکھیں, اس سے کنٹرول کریں, روکیں ان کو, تو وہ ممکن نہیں ہوگا, ناممکن ہوگا. مگر ڈرامے دیکھیں, مگر ڈراموں میں سے وہ چیز چنیں, وہ چیز لیں جو آپ کے لیے اچھی ہو. مگر آج کل ڈراموں میں ہی وہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ بہنوئی سے جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے. اتنے زیادہ ڈراموں میں خرابیاں دکھا دی ہیں کہ بچے اور بچیاں اسی چیز کو فالو کر رہی ہیں, وہی چیز آگے لے کے چل رہے ہیں. ایک سیکنڈ نہیں ہوتی ہے بس ڈیورس دے دیتے ہیں. مرد بھی ہوتے ہیں وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, 3 دفعہ ڈیورس بول دی تو ڈیورس ہو گئی, ایسے ہاتھ اٹھا لیا. تو کیا چیزیں ہیں, کیا کمی ہے؟ اگر ہم پہلے والے زمانے کی زندگی یاد کریں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈالیں, ان کی باتوں کو سنیں, ان کو پڑھیں, ان کی کتابیں ہیں اتنی زیادہ, ان کی انفارمیشن لیں, تو شاید ہماری زندگی میں کچھ چینجنگ آ سکے. تو میں یہی چاہ رہی تھی, بہت لمبا ٹاپک ہے اور بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس لکھے ہوئے جن کے میں جوابات لینا چاہ رہی تھی. سب سے پہلے تو میں یہی سننا چاہ رہی تھی کہ بتائیے شوہر کا کیا فرائض ہیں, اور پھر عورت کے کیا فرائض ہیں, مرد کے کیا فرائض ہیں, میاں بیوی کے کیا فرائض ہیں. تو یہ اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیں کہ کس طرح حالات بہتر ہو سکتے ہیں. جی, اب میرے خیال ہے کال کوئی نہ لیں, کیونکہ اس کے بعد ہم نے دعا بھی کرنی ہے, اور میں اس کی صرف بنیاد بنا کے یہ سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم کل دیں گے. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی میں بنیادی چیز عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت دین ہے جس کی ہم نے شکل بنا دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور ایک پورا نظام ہے. یہ نہیں ہے کہ میں آج ایک قانون بنا دوں, کل توڑ کے دوسرا بنا دوں, جس طرح عام سوسائٹی میں ہوتا ہے. اس میں اللہ نے ہمیں قرآن کی شکل میں قانون دے دیے ہیں, آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت کی شکل میں ہمیں سارے قانون دے دیے ہیں. جو ہمارے بزرگ بھی کہہ رہے تھے اور جو بھائی نے بھی کہا کہ زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں, اس کی میں جو مین ریزن, پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ پھر یہ سوال کل لے لیں, آپ چھوڑ دیں. یہ بس لاسٹ ان کی چھوٹی سی بات, بس وہی باتیں چلیں گی. جی 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 چھوٹی سی بات وہ یہ کہ جو میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بات جو کر رہے ہیں, فلاں کی بات کر رہے ہیں, سب سے کہیں کہ ایک کتاب ہے وہ ضرور پڑھ رہے ہیں, بہشتی زیور, اس میں بہت ساری معلومات ہیں.
चले ठीक है जी सर, तो वो जरूर पढ़ें, उससे काफी मालूमात मिलेंगी। मगर उसके बावजूद बहिश्ती ज़ेवर तो सारी जिंदगी के लिए सबके पास है, सबको पता है, बहुत पहले से पता है। आप देखिए फिर क्यों डिवोर्स का इशू क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है डिवोर्स का इशू क्यों बढ़ रहा है, ये तो सब पढ़ रहे हैं, सबको पता भी है। पढ़ रहा है उसको, अगर सही तरह पढ़ें तो फिर सही हो जाएगा। देखिए सब लोग सही तरह से पढ़ रहे हैं, मगर क्यों बढ़ रहा है ये बताएं ना, वजह रीजन बताएं मुझे। जी जी साहब, हमारी बात फिर वहीं रह जाती है जहाँ से हम शुरू करते हैं, फिर 2 मिनट बाद फिर आप देखिए 2 मिनट बाद वो सिर्फ ये बताने के लिए आ गए कि बहिश्ते ज़ेवर पढ़ें, जिन लोगों की ये डिवोर्सेज ज़्यादा हो रही हैं, तो ये तो सबको पता है, बहिश्ते ज़ेवर लड़की को बताया जाता है कि पढ़ें, तो कह रहे नहीं लोग नहीं पढ़ रहे, तो भाई पढ़े ना लोग, इसी वजह से वो नहीं पढ़ रहे, तो तभी तो हम लोग अवेयरनेस देना चाह रहे हैं इस चीज़ के लिए बैठकर, इस ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो निज़ाम दिया है इसके अंदर हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो क्लियर बता दिए हैं जी। अब एक रेसिप्रोकल चीज़ है, एक बंदे का जो हक है वो दूसरे बंदे का फ़र्ज़ अल्लाह ने बना दिया जी, और ये रेसिप्रोकल है, एक का हक दूसरे का फ़र्ज़ है और दूसरे का हक पहले का फ़र्ज़ है। फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी है ना, तो मियाँ का जो हक है वो बीवी पर फ़र्ज़ है कि वो उसे अदा करे, इस तरह जो बीवी का हक है वो मियाँ पर फ़र्ज़ है कि वो उसे अदा करे। तो बुनियादी जो चीज़ ये है कि इस्लाम कहता है कि आप अपना अपना फ़र्ज़ अदा करो जी। जब आप अपना फ़र्ज़ अदा करोगे ना तो दूसरे का हक खुद उसे मिल जाएगा, समझ आई ना। यानी एक बुनियादी चीज़ ये है, इस्लाम डिमांड्स ऑफ राइट की बात नहीं करता, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ की बात करता है कि हक मांगने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब कोई अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा होता तो कोई अपना हक मांगता है, अगर कोई अपना फ़र्ज़ अदा करे ना तो दूसरे को हक मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आती। हमारी सोसाइटी में इस्लाम ने कहा है कि आप फ़र्ज़ अदा करो ताकि सबके हक अदा हो जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम फ़र्ज़ अदा नहीं करते और हकूक़ की बात हम सारे करते हैं जी। बंदा फ़र्ज़ अदा नहीं करता और बीवी से हक मांगता है, बीवी फ़र्ज़ अदा नहीं करती बंदे से हक मांगता है। इस्लाम कहता है मांगना छोड़ दो, अपना फ़र्ज़ अदा करना छोड़, दूसरों को हक दो। अपना फ़र्ज़ अदा करोगे तो दूसरों के हक उनको मिल जाएंगे और उनको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें जब आप खुद अदा करते हैं, खुद देते हैं, तो किसका मतलब है, वो कहते हैं ना पंजाबी में, उर्दू में कहते हैं आप दिया तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी। हाँ जी, जब आप खुद कोई अपना हक अदा करके दूसरे को चीज़ देते हो तो वो दूध के बराबर हो जाता है, जब वही चीज़ कोई मांग रहा होता है तो वो पानी हो जाती है। तो हम पानी करके काम चला रहे हैं, हम दूध से काम नहीं चला रहे, दूध से काम नहीं चला रहे जी। कि ये औलाद हो या वालिदैन हो जी, अल्लाह ने सारे सेट कर दिए हैं उनके हकूक़ व फ़राइज़। अब मसला ये है कि जो मेन बात मैं बता रहा हूँ, जो जहाँ कसूर है वो ये है कि हम सोशल मीडिया और ड्रामे तो देखते हैं कि हम वहाँ चीज़ें ले रहे हैं और मुआशरा तबाह हो रहा है। हमें जो हमें दिया गया है हम उधर नहीं जाते हैं, हमें कुरान दिया गया, हमें हुजूर की सीरत दी गई है, हम उधर से नहीं लेते और हम ड्रामों से लेते हैं, तो फिर तबाही होगी, फिर बर्बादी होगी। हमें वापस आना होगा अल्लाह उसके रसूल की तरफ। देखें ये यूरोप का मुआशरा एजुकेशन के बाद भी तबाह है, फैमिली सिस्टम इनका बर्बाद है, और एजुकेशन से पहले तो खैर जहालत का और हैवानियत का दौर था यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, उसको तो डार्क एजेस कहते हैं ना जी। इस यूरोप और अमेरिका डार्क एजेस में था जब इस्लाम पूरी दुनिया पे चमक रहा था शान व शौकत के साथ 14 सदियाँ पहले। और वो क्या था, वो यही निज़ाम था जिसको ले के मुसलमान निकले थे और इस्लाम पूरी दुनिया पे फैल गया। अब हमने क्या किया है, हमने अपना वो असासा छोड़ दिया है और हम इस चमकते हुए निज़ाम के पीछे भाग रहे हैं, ड्रामों के पीछे भाग रहे हैं, यूरोप की पैरवी के अंदर भाग रहे हैं। तो इन्होंने अपना सिस्टम बर्बाद किया है, तो इनको देख के हम भी अपना सिस्टम बर्बाद कर लिया है। इनकी तलाक की रेशो देख लें, जिस दौर की भाई बात कर रहे थे कि आज से 100 साल पहले 50 साल पहले जो तलाक का रेशो था वो इस्लाम की बरकत थी। आज हमने यूरोप की बरकत देख रहे हैं, समझ आई ना जी। हमने इस्लाम को पीछे छोड़ दिया है और हमने ड्रामों के ऊपर और वेस्टर्न कल्चर के ऊपर हमने जब, तो अल्लामा इकबाल ने इसे आज से 100 साल पहले कहा था कि ये नई तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। अल्लाह ताला ने हमें एक मजबूत ज़मीन दी थी, मजबूत रख दिया था इस्लाम का, जिसके ऊपर हम अपना आशियाना बनाएं, और हमने वो मजबूत रख छोड़कर हाँ जी हमने एक उस चीज़ के ऊपर बुनियाद बना ली है कि जिसका कोई बुनियाद ही कोई नहीं है, जो अपना कल्चर नहीं है, जो रोते हैं कि हमारी फैमिली सिस्टम बर्बाद है और हम उनकी पैरवी करके अपने सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। और उसमें जो मेन वजह मैं बता रहा हूँ कि हर एक के हकूक़ और फ़राइज़ हैं,
ہر کوئی بندہ اپنا حق تو مانگتا ہے لیکن دوسرے کا حق نہ ادا کرتا ہے نہ ادا کرنے دیتا ہے. چلے مولانا صاحب دعا کر لیتے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا, صرف 3 منٹ رہ گئے, ہم لوگوں کے 2-3 منٹ دعا میں لگیں گے, خداحافظ کہنے میں. کل اس پہ کنٹینیو بات کریں گے, کافی لمبا ٹاپک ہے, کل انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے. سب سوالوں کی لوں گا انشاءاللہ اسی کل, بلکہ سوال بھی اسی پہ ہونے چاہیے اور اسی کے اوپر ہم بات کل اسی کے اوپر سوال لوں گی اور اسی کے اوپر آپ لوگوں کے آنسر لے کر تو اسی کے جوابات دلاؤں گی. چلیں دعا کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سب مولانا صاحب کے ساتھ جب دعا کریں تو آپ لوگ ہماری دعاؤں میں شامل ہوئے گا اور آمین ضرور کیجیے گا, یقیناً آپ سب کو اس کا ثواب ملے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا جواد یا ستار. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں, تو دینے والا ہے ہم لینے والے ہیں. مولا تو ہمارا مالک ہے, ہم تیرے بندے اور بندیاں ہیں. الہ العالمین تو موتی ہے اور ہم سائل ہیں, تو سخی ہے اور ہم فقیر ہیں. اور اس رمضان کے مقدس مہینے میں جب تیری سخاوتیں عروج پر ہیں, جب تیرے رحم اور کرم کے سمندروں پر جولانی اور طغیانی ہے, ادھر ہمارے گناہوں پر عروج ہے. اور اے مالک اگر گناہ گاروں کو تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر مانگنے والوں کو تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اگر پریشان حالوں کی پریشانیاں تو نہیں دور کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر بیماروں کو شفا تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اے مالک ہم اپنے دکھ, اپنی پریشانیاں, اپنی بیماریاں, اپنی مصیبتیں, اپنے رونے کس کے سامنے روئیں؟ کون سنتا ہے؟ کون ہاتھ پکڑتا ہے؟ کون ہمدردی کرتا ہے؟ مولا سب سے بڑا تو ہے اور تو ہی سب سے بڑا ہمدرد ہے. تو کرم فرما اور رمضان کے صدقے ہمیں سچا اور سچا مسلمان بنا. اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں اپنی یاد کے دیے جلانے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں میں اپنی محبت کے پھول کھلا دے. اے مالک کائنات ہماری زندگیاں اب ہم نے جہنم بنا لی ہیں, خواہشوں کے پیچھے دوڑ کر, دنیا کے پیچھے دوڑ کر ہم نے زندگی کو جہنم بنا لیا ہے. مولا تو اپنے کرم سے رمضان کے صدقے سے جنت بنا دے. مولا ہمیں شیطان کے شر اور نفس کے حملوں سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنی یاد اور اپنی محبت کے چراغ جلانے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے دنیا کے دکھ دور فرما دے. ہمیں کوئی غم ہو تو تیرا غم ہو, تیرے دیدار کا غم ہو, تیری محبت کا غم ہو, تیری اطاعت کا غم ہو, تیری ملنے کا غم ہو, تیری چاہت کا غم ہو, تیرا عشق ہو, تیری محبت ہو, تو چاہت بن جائے, تو مرکز نگاہ بن جائے, تیری یاد ہمارے دلوں کا سودا بن جائے, تیری یاد ہمارے دماغوں کی خوشبو بن جائے, تیری غلامی اور بندگی ہماری زندگی کا وظیفہ بن جائے. اے مالک کرم فرما اور ان تمام لوگوں کو جو سن رہے ہیں, جو سنے بعد میں, مولا کرم فرما اور رمضان کے صدقے ان سب کی مشکلیں آسان فرما, ان سب کی بیماریاں دور فرما, ان سب کی پریشانیاں دور فرما, ان سب کی مشکلیں آسان فرما. جن گھروں میں چاکیاں ہیں مولا ان کو ختم کر کے وہاں محبتوں کے پھول دے. مولا ہم جو خود نہیں سمجھنا چاہتے اور عمل نہیں کرنا چاہتے, ہم ہر دوسرے کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم سب میں سے ہر کسی کو اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا سیرت و کردار اسلام اور قرآن کے مطابق ہو جائے اور پھر یہ ہمارا جنت بن سکتا ہے. اگر ایک گھر میں لوگ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں, تو گھر جنت بن جائے. جس معاشرے میں قرآن آ جائے وہ معاشرہ جنت بن جائے. مولا ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. یہ رمضان اور قرآن کا ایسا تعلق ہے کہ رمضان کے اندر لوگ قرآن کے قریب ہو جاتے ہیں. مولا ہمیں سراپا قرآن بنا دے, قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے, قرآن ہمارا چلنا بنا دے, قرآن ہمارا لہجہ بنا دے, قرآن ہمارا اخلاق بنا دے. قرآن کے ساتھ ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کے مطابق عمل استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم کی سیرت و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. رب کائنات جتنے مسلمان جہاں بھی ابتلا کا شکار ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, پریشانیوں کا شکار ہیں, یا اللہ کرم فرما اور رمضان کے صدقے سے مشکلیں آسان فرما. کشمیر اور فلسطین کو آزادیاں عطا فرما. برما کے مسلمان امن و سکون کی عزت کی زندگی عطا فرما. افغانستان میں, عراق میں, یمن میں, دنیا بھر میں, ہندوستان میں, پاکستان میں مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں مولا
ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ اس کرونے سے ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما اور انسانیت سے محفوظ کر دے اور اس عذاب کو سے ٹال دے. تو ہی یہ دیکھا عذاب ہم پہ طاری کیا ہے اور تو ہی مٹا سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جو کرے. ہم تیرے حضوری دعا کرتے ہیں، تیرے حضوری ہاتھ اٹھاتے ہیں، تیرے حضوری جھول اٹھاتے ہیں. تو اس عذاب کو دنیا سے ٹال دے. اگرچہ یہ دنیا اسی قابل ہے، برباد ہونے کے قابل ہے، یہاں ناانصافیاں ہیں، یہاں ظلم ہے، یہاں حقوق کا چھیننا ہے، یہاں نظر کی غلطیاں ہیں، دعاؤں کی غلطیاں ہیں، کردار کی غلطیاں ہیں، اخلاق کی غلطیاں ہیں، ذہنوں کی گندگی اور پراگندگی ہے. مولا یہ ہمارا اخلاق اور کردار یہی ہو چکا ہے اور اسی قابل ہیں، مگر بدکار ہیں، بدخار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، پر کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. کرم کرنا اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. مولا سر حضور کی امت پہ کرم فرما اور پورے مسلمانوں پہ کرم فرما. اس ٹی وی پہ فرما، اس کے انتظامیہ اور کارکنوں پہ کرم فرما. اس میں برکتیں فرما، جو لوگ سن رہے ہیں سب کے روزگار میں کاروبار میں مولا برکتیں عطا فرما. اور سب کے جتنے بھی رشتے دار مریض ہیں، جو جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بھائی بہن خاندان میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفا اور تندرستی عطا فرما. اس نیٹ کا جو ثواب ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے گھروں سے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جن کے ماں باپ بہن بھائی کوئی بچہ فوت ہو گیا، مولا اس کا ثواب ہم ان سب روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ عطا فرما. اور حضور کی ساری امت کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اپنی جناب سے ہمیں وہ بھی عطا فرما. ہمارا کام مانگنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے. ہم فقیر ہیں، تو بہت ہی ہے عطا کرنے والا داتا ہے، اور ہم تیرے حضوری جولیاں پھیلاتے ہیں. یا اللہ جس کے دل میں جو بھی خواہش چھپی ہوئی ہے اور رازوں کی باتیں بھی تو جانتا ہے، تو سب کے دلوں کی جو خواہشیں ان کو پورا فرما دے. اور جو لوگ تیری طرف، جو جوان بیٹیاں اور بیٹے تیری طرف بڑھنا چاہتے ہیں، مولا تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کر لے، تو ان کے دلوں میں عشق، اپنی محبت اور عشق کا بامبڑ جلا دے، شمع روشن کر دے، چراغ جلا دے، اور ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ان کو نشانیاں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بحق لا اله الا الله. سبحان اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. جی ناظرین، اب ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے. انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. زندگی رہی نئے ٹاپک کے ساتھ. جاتے جاتے بس یہی کہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا 25ویں شب ہے، جن کی آج 25ویں شب ہے، وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور خاص کر یاد رکھیں. اس چینل کے لیے بہت دعا کریں، ہمارے لیے بہت دعا کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خوش رہیں، مسکراتے رہیں. زندگی بہت خوبصورت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی. انشاءاللہ کل پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ